نفس کو انتہائی لذت ہوتی ہے، یہ سب باتیں ہوتی ہے نا. تو یہ جو حاجت ہے کہ ڈوب کر ایک کام کو کرنا، برے کام کو، تو اس کا اثر فوراً ہماری نسبہ جو ہے قبول کر لیتی ہے، اس سے مشترک کر اس کا اثر منتظم ہو جاتا ہے، یعنی انگریز ہو جاتا ہے. یعنی اس کا برا اثر جو ہے ہماری اپنی ذات پر، ہماری حیثیت پر پڑ جاتا ہے، اور اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تبدیلی جو پیدا ہوتی ہے، یا جو اس میں تباہی کی شکل جو پیدا ہوتی ہے، سیاہی و ظلمتیں جو آتی ہیں. تو اس وجہ سے کہ ہم نے اس کام کو بال ارادہ کیا، نیت کے ساتھ کیا، انتہائی رغبت اور انباغ سے کیا، اس میں دلچسپی لی. اس کے برعکس اعمال جو خیر ہے، اچھے اعمال ہیں، عبادات ہے، تلاوت ہے، اذکار ہے، تو یہ انسان روا روی میں عبادتاً کرتا ہے. تو اگر عادتاً اور روا روی میں یوں ہی کرے جس اس میں کوئی دلچسپی نہ ہو، اس میں احباب نہ ہو، ارادہ نہ ہو، تو اس کا کوئی اچھا اثر مرتب نہیں ہوتا. وہ سارے کے سارے اعمال بیکار سے لے جاتے ہیں. اس لیے ہر عمل کو، اچھے عمل کو خاص طور پر، برا عمل تو محنت نہیں کرنا پڑتی، انسان کو آپ سے آپ کر لیتا ہے مربت کے ساتھ. اس لیے برا عمل رغبت سے اس لیے ہوتا ہے، انجام پاتا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے بذات وہ انتہائی کمین ہے. اس کے اندر دنات ہے، خساست ہے، کمینگی ہے، جو کچھ کہیں آپ ساری چیزیں ہمارے نفس کے اندر ہیں. اور اس کا میدان رجحان جو ہے وہ ہے ہی اس طرف کو، دنیا کی طرف کو، اور دنیا کے خواہشات، لذات و شہوات کی طرف کو. لہذا اس کام کو، برے کام کو انجام دینے کے لیے تو نفس اور شیطان، یہ دو طاقتیں ایسی لگی ہوئی ہیں کہ وہ برابر اس کو پوری دلچسپی اور انتباہ کے ساتھ انجام دیتا ہے. لہذا برا اثر پڑ رہتا ہے. اس کے برعکس چونکہ نفس کی فطرت یہ نہیں ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف کو جائے. نفس کے اندر صرف جوش و خروش ہے، جوش و خروش ہے. فطرت روح کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کو جانے کی. نفس کی فطرت جو ہے جہنم کی طرف کو جانے کی ہے، اسفل کی طرف جانے کی. اور روح جو ہے وہ عروج کرنا چاہتی ہے اوپر کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف کو، خیر کی طرف جانا چاہتی ہے. لیکن روح کو تو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. نفس کے اندر جو جوش و خروش ہے اس کا استعمال کرنے کا موقع ملے روح کو کہ وہ انتہائی رغبت اور انباغ سے اس کام کو انجام دے جو اعمال خیر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کرنے کا حکم دیا، یا جن کے اندر بتایا کہ اس میں فلاح ہے تمہاری. ان کاموں کو اگر ہم رغبت اور انباغ اور ارادے سے کریں تو پھر اس کا اچھا اثر ہماری اس سے مشترک مرتب ہوتا ہے، یعنی ہمارا اعمال اچھا بنتا ہے اور اس کے نتائج وہاں اچھے نکلیں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہمارے اندر ایک چیز ایسی ہے فطرت میں ہماری کہ اچھائی کی طرف ہم ارادہ، رغبت اور انباغ سے کام نہیں کرتے، اچھے کام، اور برے کام جو ہے فطری طور پر ہے انتہائی رغبت اور انباغ اور اس سے کرتے ہیں. تو اب صرف یہ رہ جاتا ہے کہ ہم مجاہدہ کریں، ناگواری برداشت کرتے ہوئے زبردستی اپنے نفس کو مجبور کر کے لے جا کے اس کام کو کروائیں کہ جو اچھے کام ہیں ہمارے خیر، اس میں ارادہ اور نیت کو پیدا کریں، یعنی اس پر جبر بتکلف اور کوشش کے ساتھ یہ بات مسلط کریں کہ وہ اعمال کہ جن میں ہماری خیر و بھلائی ہے وہ یہ دلچسپی اور انباغ سے انجام دے، تب پھر اس سے مشترک پر اچھے اثرات پڑیں گے. انسان جو کام بھی پختہ ارادے سے کرتا ہے اس کا بیج پہلے اس کی روح سے پھوٹتا ہے اور پھلنے اور پھولنے کے بعد واپس روح کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کی جسامت نکلتے وقت کم تھی اور لوٹتے وقت پھیلی ہوئی ہوتی ہے. گویا ہر فرد کے اعمال اس کے نسمہ میں محفوظ رہتے ہیں. یہ پہلے ذکر آ چکا ہے، پچھلے ہفتے ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے اگر ہم اپنی ساخت کو دیکھیں، انسانی ساخت، عورت ہو یا مرد، تو اس کے اندر ایک چیز ملے گی، روح کا فطری میلان رجحان رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. دوسری چیز اس کے اندر ہے نسمۃ، یہ نسمہ ہوائی روح حیوانی جس کو کہتے ہیں، بہت ہی لطیف بخار ہے جو کھانے پینے سے پیدا ہوتا ہے. یہ لطافت میں روح سے قریب تر ہے، لہذا روح رابطہ نسمہ سے قائم کرتی ہے، باڈی سے نہیں کرتی. تیسری چیز یہ گوشت پوست اور یہ باڈی ہے. تو یہ ڈھانچہ جو ہے، ڈھانچے کی ساری قوتیں کس چیز کے اندر ہیں؟ روح کے اندر نہیں، یہ نسمہ کے اندر ہے. عقل کی قوت نسمہ کے اندر ہے، ارادے کی قوت نسمہ کے اندر ہے، جی. اسی طرح خیال کی قوت نسمہ کے اندر ہے، حرکت کی قوت نسمہ کے اندر ہے. تو جتنی اصولی قوتیں ہیں اور وہم کی قوت نسمہ کے اندر ہے، وہ ساری کی ساری اس میں ہے.
یعنی اگر آپ تجلی سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں تو کون سی طاقت مدد کرے گی آپ کی؟ نسمہ کی قوت واہمہ. جب تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنا چاہے تو وہ کون سی قوت ہے جو آپ کی مدد کرے گی؟ اس کا نام ہے قوت واہمہ. ہمارے اندر ہے، ہر ایک کے اندر ہے. لیکن ہر شخص نے اپنی اس قوت کو بالکل غیر فعال کر رکھا، ڈارمنٹ جس کو کہتے ہیں، بالکل بیکار پڑی ہوئی ہے. کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو اس بات کی فکر ہو کہ ہماری یہ طاقت جاگے. خیالات ہمارے برابر کام کرتے رہتے ہیں، اچھے برے خیالات چلتے رہیں گے. حرکات ہماری آپ دیکھ لیجئے ساری کی ساری ہوئی. تو ارادے ہمارے جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ دیکھ لیجیے، دونوں طرف کے ارادے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. تو جب تک اس قوت کو، ایک قوت کی اگر اصلاح کی جاتی، ہوتا یہ ہے کہ جب ان قوتوں کی اصلاح کی جاتی، اصلاح کیسے ہوتی؟ تزکیہ جس کو بولتے ہیں. تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اور رسول کے احکام کو تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے سے. سب سے اعلیٰ درجے کا تزکیہ اسی سے ہوتا ہے. جب کسی ایک قوت کا تزکیہ ہوتا ہے تو یہ تمام اصولی قوتیں یہ سب حرکت میں آتی ہیں اور تمام قوتوں کا تزکیہ ہوتا ہے. مگر محنت کی ضرورت ہے جس کو مجاہدہ کہتے ہیں، بغیر مجاہدے کے نہیں ہو سکتا. تو اگر اعمال کو ہم مجاہدہ کر کے روا روی کے ساتھ نہیں بلکہ رغبت و انباغ سے انجام دیں اچھے اعمال کو، تو اس کے اچھے اثرات ہماری حیات پر پڑتے ہیں. ہم کو اس سے فائدہ ہوا. وقت ہوتا ہے ایک منٹ. گویا ہر فرد کے اعمال اس کے نسمہ میں محفوظ رہتے ہیں، اور بعد موت جب مادی جسم فنا ہو جاتا ہے تو اسے وہ اعمال نہایت واضح شکل و صورت میں نظر آنے لگتے ہیں. معاد میں مواخذہ صرف انہی اعمال کے سلسلے میں ہوگا جو آدمی کی اس کی قلبی قوتوں کے نتیجے سے ہوں گے، ارادے سے. جو اعمال طبعی اور ادراکی قوتوں کے سبب صادر ہوتے ہیں وہ جزا اور سزا سے مستثنیٰ ہوں گے. طبعاً کسی کو خیالات برے آئے طبعی طور پر اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. جب اس نے ارادہ کر کے ان خیالات کو قبول کیا، اس کے مطابق پلاننگ شروع کی، جی منصوبہ بندی کی، اور اس کے بعد ان خیالات کے مطابق عمل کیا، اب پکڑ اس کی ہوگی. جو اعمال طبعی اور ادراکی قوتوں کے سبب صادر ہوتے ہیں وہ جزا اور سزا سے مستثنیٰ ہوں گے. جیسے حرص، حسد، رشک وغیرہ جو نفس میں جڑ نہیں پکڑتے اور نہ اس میں فنا ہو جاتے ہیں. اس میں بھی ہونے لگا ہے آج کل حرص، حسد اور رشک جو ہے، اس میں یہ بھی پختہ ہونے لگے، رسوخ ان میں بھی حاصل کرنے کے لوگ. تو حسد کی وجہ سے دیکھیے آپ کیا کیا کرتے ہیں، قبض و غارت کریے تمام چیزیں. یا ہنگامی یا عبوری حالت کے اعمال جیسے شہوت، تکبر وغیرہ. قبر میں کچھ عرصے تک آدمی اپنی موجودہ زندگی کو حیات دنیاوی کے مماثل سمجھے گا. جب قبر میں چلے جائیں گے ہم تو کچھ عرصے تک تو یہی ہر شخص کا حال رہے گا. بلکہ یہ آئندہ انشاءاللہ جمعے میں دیکھیں کہ وقت ختم ہو رہا ہے. یہاں تک ہوتا ہے کہ جس وقت ایک آدمی کی روح نکل جاتی ہے تو بعض حضرات کے جو لوگ اس دنیا میں تمام حقیقتوں کو جانتے ہیں ان کی روح کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، وہ سب سمجھتے ہیں. لیکن زیادہ تر عوام الناس کی جو روحیں ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ روح نکلنے کے بعد گھر آتی ہے. گھر تو ساری روحیں آتی ہیں، کافر کی ہو یا مومن کی ہو، اس وقت تو برابر آتی ہے. اچھا 40 دن تک برابر آتی رہتی ہے. لیکن جب روح آتی ہے تو عوام الناس کی روح جس کو کچھ عطا پتہ نہیں، وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہ ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، اس کے لیے لوگ روئیں، اور میں صحیح سلامت ان کے سامنے اتنی اچھی حالت میں کھڑا ہوں، میرے سمجھ نہیں آتا. میں اسے کہہ رہا ہوں تم کیوں روتے ہو؟ دیکھو میں تو بالکل صحیح ہوں، لیکن ان میں سے کوئی میری بات سنتا ہے اور نہ رونے سے رکتا ہے. 2-3 دن وہ روح پریشان رہتی ہے، اور اس کے بعد کہیں اس کے سمجھ میں آتا ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ تو صرف ڈھانچے کو دیکھتے ہیں، مجھے تو دیکھتے نہیں. اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ گیا اس میں اس کی حالت میں تبدیلی ہوتی رہتی. لیکن آنا جانا برابر روح کا لگا رہتا ہے. 40 دن کے علاوہ بھی روح چاہے جب آتی ہے اور اپنے جسم مثالی کے ساتھ آتی ہے، انشاءاللہ پھر اس کا ذکر آئندہ کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس میں جو قبلہ نے ایک مضمون ہمیں دیا تھا جو ہم نے نقل کیا تھا ان کی نوٹ بک میں سے، اور یہ کہا تھا کہ اس کو بغور پڑھیں اور ذہن نشین کریں اور پھر اس پر عمل کر لیں کی تاکید فرمائی. ان کے پاس نوٹ بک میں سے بہت سی چیزیں نوٹ کی ہیں، ان میں سے یہ ہے ان کی اپنی نوٹ بک کی. تو اس میں سے یہ ماورا اور موت اس کا ٹاپک ہے. اس میں سے میں کچھ پہلے سنا چکا ہوں اس میں، اس سے پھر آگے. تو چونکہ آپ نے بھی
کھلا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ نسمہ کے بارے میں، نسمہ کی تفصیل اس میں کافی ہے۔ تو یہاں تک ہم لوگ پہنچے تھے کہ گویا ہر فرد کے اعمال اس کے نسمہ میں محفوظ رہتے ہیں۔ نسمہ میں، اب نسمہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں محفوظ رہتے ہیں؟ تو اس کا نام ہے حص مشترک۔ اس کا بھی ذکر ہے تمام کتابوں میں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا ہوا۔ تو حص مشترک، آپ اس کے معنی ویسے سمجھ میں آ رہا، حص جو چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں، سن کر، چکھ کر، کھا کر، دیکھ کر، مختلف جو ہماری حصیات ہیں ان کے ذریعے سے، تو اور وہ سب ملا کے مشترک، تو ایک جگہ ریکارڈ جمع ہوتا رہتا ہے کہ اور وہ اس طاقت میں جمع ہوتا ہے۔ کوئی چیز ہم نے چکھی، بہت اچھی لگی، وہ ہم نے کھانے میں لذت محسوس کی ہے نا، اور اسے بڑے تعلق، اس کا تعلق سا ہم نے اپنے قلب میں محسوس کیا، قلبی تعلق اس سے ہو گیا، لذت اچھی ہونے کی وجہ سے، لیکن غور کرنے کی چیز ہے، تو اس کی یادداشت ہونا مرتسم ہو جاتی ہے، یعنی گریو ہو جاتی ہے، چپک جاتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ہے، دیکھنے کا، سونے کا، کھانے کا، معصیت ہو، عبادت ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو کام بھی رغبت اور انابت سے کیا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہنے ہیں آپ کہ الاعمال بالنیات، الاعمال بالنیات، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نیت پر عمل کا دار مدار۔ اچھا، اب نیت کیا چیز ہے؟ وہی پختہ ارادہ ہے، کس مقصد کے لیے ہم نے کیا ہے کسی کام کو۔ اگر ایک کام کو ہم نے مقصد بس کیا، ہم نے متعین کیا، تو جیسے اللہ کی بندگی ہے، ہم نے ایک مقصد متعین کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے، لیکن نیت میں ہمارے اخلاص نہیں ہے، ہمارے اندر وہ رغبت نہیں پائی جا رہی ہے اس کام کو انجام دیتے ہوئے، وہ کہ ہم عبادت کر رہے ہیں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، بالکل ہماری ارادہ یہی ہے، بظاہر ارادہ ہمارا یہی ہے ہر شخص کا، لیکن اس فعل کو انجام، اس عبادت کو کرتے ہوئے وہ انہماک، وہ ڈوب کے کرنا جس کو رغبت میں، وہ دلچسپی، جیسے کسی اچھی چیز کو ہم نے کھایا، بہت اچھی لگی، تو اس کی یادداشت منتقم ہو جاتی ہے، گریو ہو جاتی ہے، لیکن عبادت ہم نے کی، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہم کرتے ہیں کہ اس کی یادداشت وہاں منتقم ہو جاتی ہے نا، اس کا ایک اثر ہم پر آ جائے۔ اب جیسے نماز کے بارے میں کہ نماز ہمیں فحش اور منکر سے روکتی ہے، لیکن عام طور پر ہم لوگ نماز پڑھنے والے تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور اعمال کو ہم دیکھیں تو ہمارے اعمال جو ہیں اس میں فحش باتیں بہت زیادہ ہیں، منکر باتیں بہت زیادہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہیں، تمام باتیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہاں تو اللہ میاں قرآن شریف میں کہا کہ نماز جو ہے وہ روکتی ہے چیزوں سے، لیکن نتیجہ ہم خود اپنے عمل سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے رکتے نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہیں آ کر کے کہ وہ جو نیت ہے، وہ ارادہ ہے، جو رغبت ہے، جو دلچسپی ہونا چاہیے، وہ جس درجے کی کہ اس کو سمجھنے کے لیے جس درجے کی دلچسپی، ارادہ اور رغبت سے ہم کوئی معصیت کرتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی، یہ اس کا معیار ہے، اسی ارادے، رغبت اور دلچسپی کے ساتھ ہم کوئی خیر کا کام کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں، تو اس کا بھی وہی اثر ہو جائے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو مائنس والی چیزیں ہیں، یعنی معصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، وہ تو ہم نے انتہائی رغبت اور انہماک سے، دلچسپی کے ساتھ کی، اچھی بھی لگی ہمیں، تو اس کا اثر تو مرتسم ہو گیا، ہماری حصے مشترک آ کے لگ گیا، چپک گیا، ہمارے اعمال لگا وہ مندرج ہو گئی۔ لیکن عبادت، استغفار، درود اور یہ تمام اذکار، یہ ہم نے اس رغبت اور اس انہماک سے، اس دلچسپی کے ساتھ نہیں کیے، اس کو تو کوشش سے کرنا پڑے گا، وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ نفس کے اندر ایک ہمارے شہوات اور بسات کی کیفیت ہے، نفس جو ہے وہ دل زیادہ ہے چیزوں کا،
تو اسے معصیت اور منکرات کو اختیار کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، تو اس کی فطرت ہے، فطرت کا کام ہے، وہ ڈوب کے کر لیتا ہے۔ لیکن نفس کی فطرت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے دلچسپی ہو، رغبت ہو۔ کب ہوگا؟ جبکہ نفس مطمئنہ ہو جائے، تزکیہ اس کا ہو جائے، اس کے بعد بھی وہ کرتا ہے، اس کے بعد بھی شرارت جاری رہتی ہے آخر تک۔ تو یہ بات اس وقت ہوتی ہے پیدا۔ ہاں، روح کے اندر یہ صفات ہے، بشرطے کہ روح جو ہے وہ ہماری نفس پر حاوی ہو۔ تو جب ایسی بات نہیں ہے تو سوائے کہ بہت سا طریقہ رہ گیا کہ عباداتی کاروبار جتنے بھی ہیں ان کو ہم کوشش کر کے جد و جہد جس کو کہیں گے، یعنی مجاہدے کے ساتھ اس میں ہم دلچسپی رغبت اور انہماک پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جب کوشش کوشش کرنے سے کوئی تاثیر کہ وہاں پر متصف کو اچھی باتیں ہماری ان کے اچھے اثرات ہم پر متصف ہو جائے، گریب ہو جائے، ہمارے اندر آ جائے، تو یہاں مجاہدہ کرنا پڑے گا، اچھے اعمال اختیار کرنا، عبادات ہیں، اذکار ہیں۔ یہ بغیر مجاہدے کے روا روی سے تو کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کاموں کو ہم روا روی سے کریں، عادتاً کریں عباداتی کاروبار کو، اور پھر اس کے اچھے اثرات ہم پر آ پڑیں، یعنی ہمارے حصے مشترک پر وہ منتصب ہو جائیں، گریب ہو جائیں، یہ ہونے سے رہا۔ اور اس کے برعکس یہ ہوتا رہتا ہے کہ معصیتیں ہم کرتے رہتے ہیں ہر طرح کی، اور اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزیاں عام فطرت ہے انسان کی، نفس اسی ساتھ لگا ہوا ہے، وہ تو ہو کے رہے گا، اور نفس کا چونکہ یہ فطری فعل ہے لہذا وہ رغبت اور انہماک سے کرتا ہے دلچسپی کے ساتھ ڈوب کر، تو مائنس والا جتنا بھی کام ہے یعنی برے اثرات اس سے مشترک پر مسلسل آتے ہیں۔ اب اسے مشترک میں ہمیشہ دو طرح کے عمل جاری رہتے ہیں، یعنی ریکارڈ جو ہوتا رہتا ہے ہمارے اعمال نامے میں، جسے ہم نے سمجھا کہ نسمہ کے اندر ایک طاقت ہے جس کو کہتے ہیں حص مشترک، یعنی مختلف حص کے ذریعے سے، دیکھنے سے، سننے سے، چکھنے سے اور حرکات سے، مختلف جو ہماری حصیاتوں کے ذریعے سے جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں اس کی یادداشت متصل، اس کے اثرات نامتصل، اس کے دو ڈویژن ہو گئے، ایک اچھے اور ایک دوسرے برے۔ تو اچھے تو ہم کرتے ہیں روا روی میں عادتاً، تو جب روا روی اور عادتاً کیا جائے، نیت اور ارادے کے ساتھ نہ کیا جائے تو اس کا کوئی اچھا اثر بڑھانے نہیں پاتا۔ اور معصیتیں تو فطری ہماری فطرت ہے نفس کی کہ وہ معصیت کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو پسند کرتا ہے، تو لہذا وہ رغبت اور انہماک کو ڈوب کے کرتا ہے نفس، اس کے اثرات آتے ہیں۔ یہ دو حالتیں ایسی ہیں کہ جو حصے مشترک کو غور کرنے کی چیز ہے کہ ایک حالت ایسی ہے کہ وہ تو بہت ہی بے تکلفی سے کام کر رہتا ہے، یعنی برے اثرات کا مرتسم ہونا حصے مشترک ہے، لیکن دوسری بات کہ وہ مٹتے رہیں، ہم استغفار کریں یا نیکیاں کریں، اور نیکیاں اس طرح سے کریں کہ وہ اس قابل ہوں کہ ان کے اثرات ہماری حصے مشترک پر آئے، کہ وہ اسے محو کریں، اس اثر کو مٹا دیں، ہے نا، اس کو ایلیمینیٹ کریں، وہاں سے کہنا چاہیے۔ تو وہ کام ہم نہیں کرتے، اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ اچھا، مجاہدے کے بارے میں عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی۔ مجاہدہ ایک ایسی چیز ہے یعنی اس کو کرنا نفس کے لیے بڑا دشوار ہے، بالکل اس کی فطرت کے خلاف جاتا ہے، بالکل فطرت کے خلاف ہے اس کی، بالکل ایسی گویا ہم اسے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک عورت ہے اس کے اندر اب مرد کے خواص ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل ایسی بات ہے نفس کے لیے مجاہدہ، اور مجبور کر کے اس سے یہ کام کروایا جائے کہ اس کے اندر نماز جیسے ہے، اب نماز میں جب کھڑے ہوئے تو عادتاً نماز پڑھائی اور یہاں وہاں کے خیرات پڑھے اور نماز پوری ہو گئی، تو اس کا جو اصل اثر ہونا چاہیے تھا کہ فحش اور منکر سے ہم کو وہ روکے، جب وہ اسے مشترک پر اس کے اثرات مرتسب نہیں ہوئے ہیں تو وہ فحش اور منکر سے ہم کو نہیں روکے گی۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ہم نے نماز پڑھی ہی نہیں، عادتاً بھی پڑھی تو وہ اس میں نہیں ہے، ہمیں کوئی اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو جتنے کام جن کا تعلق عباداتی کاروبار سے ہے اس میں تو یہ مجاہدہ ضروری ہے، نفس کو مجبور کیا جائے، کوشش کریں اس کو مجبور کر کے، اور یہاں وہاں کے خیالات جب آئیں تو ان کو آگے نہ بڑھائیں، جھٹک دیں اور اچھے کاموں کی طرف اور اچھی باتوں کی طرف
خاصی دلچسپی رغبت رحمان کے ساتھ متوجہ ہو کر ان کام کو انجام دیں تو اچھے اثرات ہماری اس سے مشترک پر آئیں گے. تو گویا ہر فرد کے اعمال اس کے نسمہ میں محفوظ رہتے ہیں، اور نسمہ میں جو مقام جہاں یہ محفوظ رہتے ہیں وہ ہے حص مشترک. اور بعد موت جب مادی جسم فنا ہو جاتا ہے تو اسے وہ اعمال نہایت واضح شکل و صورت میں نظر آنے لگتے ہیں. معاد میں مواخذہ صرف انہی اعمال کے سلسلے میں ہوگا جو آدمی کی اس کی قلبی قوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. دیکھیے قلبی قوتوں کا نتیجہ سے یعنی اگر کسی سے ممکن ہو سکے، جو میں ہر بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی معصیت کو بغیر ارادے اور رغبت اور بغیر انہماک کے کر گزرے، اگر ہو سکے کسی تو کر گزرے، اس کا کوئی برا اثر اس کے قلب پر نہیں بن ہوگا، اس گناہ کا کوئی برا اثر اس کے قلب پر نہیں پڑے گا. لیکن یہ بات ناممکن ہے. ہلکی سے ہلکی معصیت میں بھی اتنی دلچسپی رغبت اور انہماک ہوتا ہے نفس کو کہ اس کا فوراً اثر قبول کر لیتا ہے، رنگ اس میں. اور عبادت اس کے برعکس ہے کہ وہاں نہ کوئی رغبت، نہ انہماک، نہ دلچسپی، نہ توجہ، لہذا اس کا کوئی اچھا اثر آپ پر نہیں آتا. تو معاد میں مواخذہ صرف انہی اعمال کے سلسلے میں ہوگا جو آدمی کی اس کے قلبی قوتوں کا نتیجہ ہوں گے. قلبی قوتوں کا نتیجہ. تو قلبی قوتوں سے ہم سے کیا چیزیں انجام پاتی ہیں؟ معصیتیں اور منکرات، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزیاں. اور نہیں انجام پاتی قلبی قوت سے کیا چیز؟ عباداتی کاروبار، بندگی اللہ تعالیٰ کی. تو یہ فرق ہے. اب اس فرق کو دور کرنے کے لیے محنت اور مجاہدہ، کوشش، جدوجہد. جو اعمال طبعی اور ادراکی قوتوں کے سبب صادر ہوتے ہیں وہ جزا اور سزا سے مستثنی ہوں گے. یہ طبعی طور پر طبیعت ٹھنڈا پانی پسند کرتی ہے، طبیعت اچھی ہوا پسند کرتی ہے، طبیعت راحت پسند کرتی ہے، بہت سی ایسی چیزیں طبعی چیزیں. تو یہ طبعی چیزیں جو ہیں، اور ایمان مثال کے طور پر ہم مال پسند کرتے ہیں، طبیعت ہماری اس طرف مائل نفس ہمارا ہے. لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مال تو ہم بے شک حاصل کریں، لیکن جو طریقے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے اس طرح سے حاصل کر لیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم مال کے حصول میں یا اس طرح کی چیزوں کے حصول میں ہمیشہ ان طریقوں کو اختیار کرتے ہیں جو ہمیں پسند آتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے بالکل خلاف ہوتے ہیں. تو وہ طبعی طریقہ نہیں رہ جاتا ہے مال کے حصول کا، بلکہ وہ ہمارا ارادی ایک طریقہ ہو جاتا ہے. تو اس ارادے کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے. اگر طبعی طور پر مال کی خواہش تھی، مال ہم نے لے لیا، اٹھا لیا، ہم نے اپنے پاس رکھ لیا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن آپ غور کریں کہ کسی کا مال ہے اور کسی کی جیب میں سے ہم نے نکال لیا، تب نہیں، بڑی اس کے ساتھ ارادے اور انہماک کے ساتھ نکالے گا اور بڑی کوشش کر کے یہ دیکھنے نہ پائے، دیکھا آپ کتنا متوجہ ہو کے نکالے، تو لہذا اس کا بڑا اثر پڑے گا. قبر میں کچھ اچھا، جب انسان یہاں سے روح، اس سے پہلے ذکر آ چکا اس مضمون میں کہ جس وقت روح قبض ہوتی ہے تو روح قبض روح کے ساتھ نسمہ بھی چلی جاتی ہے. نسمہ کی پوری تفصیل پہلے نسمہ میں ہو چکی ہے، اور نسمہ کے اندر حصے مشترک ہیں. تو روح جو ہے ان چیزوں کو لے کے نکل آئی جسم میں سے، اور پھر جب ہم نے لے جا کے مردے کو قبر میں رکھ دیا تو قبر میں کچھ عرصے تک آدمی اپنی موجودہ زندگی کو حیات دنیاوی کے مماثل سمجھے گا. یہ معاملہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو کی اسٹڈی ہے یا دنیا میں تمام چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کے ساتھ نہیں، لیکن بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا. کچھ عرصے تک آدمی اپنی موجودہ زندگی کو حیات دنیاوی کے مماثل سمجھے گا کہ یہ اسی طرح کی زندگی، صرف جسم نہ ہونے کی وجہ سے افعال کی انجام دہی سے معذور رہے گا. یہ جو جسم نہ ہونے کی وجہ سے افعال کی انجام دہی سے معذور رہے گا، اس میں بعض وقت ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک غیر اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں. اہل ایمان کی تو بہت اچھے سے واقعات، لیکن غیر اہل ایمان بھی مرنے کے بعد دیکھے گئے ہیں کہ وہ ایک چیز جسم میں آئے اور اس جسم کے ساتھ انہوں نے کوئی ایک معصیت کا کام کیا. معصیت کا کام کیا کس کے ساتھ؟ اس دنیا میں جو زندہ انسان ہے اس کے ساتھ. وہ کس نے کیا؟ وہ جو مر گئے، اس لیے کہ ان کی حیث نہیں تھی
کہ وہ معصیتوں میں ہمیشہ مبتلا رہتی تھی، اسی دلچسپی اسی حالت میں غالب اسی حالت میں پڑے. تو اب تو ان کی روح اسفل میں ہے، تو اسفل یہ دنیا کا حصہ ہے، دنیا اور کچھ اور دوسرا حصہ کچھ دنیا سے اوپر والا حصہ سارا اسفل کے اندر ہو سکتا ہے. تو یہی ان کی روح ہے. تو وہ یہاں اکثر اس طرح کے کام بھی انجام دیتے رہتے ہیں. تو صرف جسم نہ ہونے کی وجہ سے افعال کی انجام دہی سے معذور رہے گا. لیکن بعض کیسز بعض واقعات ایسے ہوئے کہ انہوں نے کرنا جسم وہ نہیں جو اس کا خبر نہیں، بلکہ جسم ساری جو محسوس جسم کو متبدل کر کے ان کی طرف طاقت رہتی اور پھر اس طرح کے کام. جب تک یہ مماثلت باقی ہے اس زندگی کو عالم قبر کہا جائے گا. بعد ازاں مماثلت کا یہ شعور بقدرین کم سے کم تر ہوتا جائے گا. جب یہ نصف سے کچھ کم رہ جائے گا اور ملکیت بہیمیت کو غالب آنے لگے گی، اس سے ملکیت کو قدرت سے مثال اور رابطہ پیدا کرنے کا خیال آئے گا. جب ملکیت غالب آ جائے گی تو قبر کا زمانہ اپنی انتہا کو جا پہنچے گا. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کی ملکیت بہیمیت پر دنیا میں غالب نہیں آئی، لیکن جنہوں نے کام شروع کر جو اہل ایمان ہے. دیکھیے جس میں دو گروپ ہو گئے آدمیوں. ایک وہ جن کا ایمان نہیں ہے، تو ان پر کیا ہے کہ بہیمیت غالب ہے. انہوں نے کوئی کام اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے نہیں کیے، لہذا انہوں نے اس دروازے ہی کو نہیں کھولا کہ جس سے ان کے اندر برقی صفات پیدا ہو. دروازے ہی کو نہیں کھولا تو مرنے کے بعد وہ کہاں سے کھلے گا. لیکن بعد ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، چلو کچھ نہیں کیا، کوئی اچھے کام نہیں کیے، کبھی بھولے بٹ کے بعد کام کر لیا اور اشارت میں انتقال ہو گیا. تو کیا ہوا، انہوں نے کلمہ پڑھ کے جب ایمان کو لے آئے اور انہوں نے شادی تھوڑے بہت کیے انہوں نے کی، تو اس دروازے کو تو کھول دیا. تو اب کیا ہوگا کہ یہ یہاں دنیا میں تو ان پر بہیمیت غالب رہی. بہیمیت یعنی جانور پر. جانور کا کام کیا ہے، نہ حلال دے کے نہ حرام دے کے، جو سمجھنا ہے نہ کرتا ہے. تو ویسے انسان بھی ہوتے ہیں. تو انسان یہاں پر بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر سارے وقت یہی ایک طاقت غالب رہتی ہے، بہیمیت، جس میں سوائے معصیت و نافرمانی اللہ تعالیٰ کی، اس کے سوا دوسرے کام انجام نہیں پاتے. ملکیت وہ طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام پاتی ہے، اور اچھے خیالات ہیں اور اچھی باتیں ہیں، اچھے اعمال ہیں سوال. تو اب وہ لوگ کہ جن پر بہیمیت غالب تھی اسی حالت میں، جبکہ ملکیت بھی ایمان صاحب ایمان تھے اور وہ مر گئے، تو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قبر میں پڑے پڑے آہستہ 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 ان کی ملکیت جو ہے وہ بہیمیت پر غالب آ جائے گی. اچھا وہ کیسے ہوگی، اس کا ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. جتنے اہل ایمان قبر میں ہوں گے اور قبر میں ان کو جو بھی تکلیف محسوس ہوگی، ہر اس تکلیف کی وجہ سے ان کی جو کثافتیں ہیں، ظلمتیں ہیں، وہ چھٹتی جائیں گی. یہاں تک کہ چھٹتے ابھی وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے حساب کتاب کے بعد، تو ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو جہنم میں بھی پھر وہ جہنم کیا بھٹی ہے. اہل ایمان جو جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے لیے جہنم ایک ایسی بھٹی ہے کہ جس میں اسے ڈال کے اس کی کھوٹ نکال کے کھڑا کر کے نکالنا ہے. تو اب اہل ایمان تھا اور لیکن اعمال اس کے تھے نہیں ایسے، وہ جہنم میں ڈال دیا گیا. تو ابھی وہ عمل اس کا وہ پروسیس جاری ہے صفائی کی، تزکیے کا. وہ تزکیے کا پروسیس دنیا میں تو ایک لمحے کی بات ہے. ابھی کہا کہ نہیں یار چھوڑا سب اور ہم نے سارے طریقے وہ اختیار کیے جو اللہ رسول نے بتایا، تو وہ یہاں ابھی پروسیس ہو گیا، وہ سارا گزر گیا معاملہ. اب چلے عمل کرنا شروع کریں. لیکن جس نے ایسا نہیں کیا تو وہ اس حالت میں رہا قبر میں، تو جتنی تکلیفیں قبر میں اسے ہوتی رہیں گی اس سے صفائی ہوتی رہے گی. تزکیہ دیکھیے، تزکیہ دنیا میں بہت آسان ہے، 1 منٹ میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن جب یہاں نہیں کیا کسی نے اور بہیمیت غالب رہی جی، اور برے اعمال ہی کا اس پر تمام وہ میجارٹی یا زیادہ تر اکثریت جو ہے برے اعمال ہی کسی رہی، تو تکلیف میں مبتلا رہا وہ. تو ان تکلیفوں سے بھی جو قبر میں اسے برزخ کے زمانے میں ہوں گی اور جو جہنم میں ڈالنے پر حساب کتاب کے بعد اس سے بھی اس کی صفائی اور تزکیہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ آخر سے آخر جو گروپ نکلے گا لوگوں کا وہ جہنم میں 6000 سال کے بعد نکلے گا. تو یہ عمل جاری رہتا ہے. ملکیت بہیمیت پر غالب آتی ہے. یہ تو پروسیس وہاں کی ہوئی. لیکن دنیا بہت آسان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا صاحب وہ نفس وما سواہا، نفس، اور دیکھو ہم نے اس کو کیسا بنایا، اس کو
قد افلح من زکاہا، بالکل چیلنج ہے یہ صحیح کہ تحقیق اس نے فلاح پائی کہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا. اب تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کو بھی ایکسپلین کر دیا ہے سارا کا سارا. تزکیہ یہ ہے بالکل مختصر الفاظ میں، ہم نے اپنے سارے طریقے چھوڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتائے ہوئے دین اور دنیا کے سب اختیار کر لیے. ہم نے اپنے سارے برے اخلاق چھوڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اچھے اخلاق اختیار کر لیے. اگر ایسا کر لیں تو مکمل تزکیہ ہو گیا، ورنہ کوشش جاری رکھیں تو تزکیہ نہ. اب جس نے یہ کام یہاں شروع کر دیا ہے تو کیا ہوا کہ روٹیشن میں آ گیا، وہ چال میں آ گیا. یعنی میں اس پر جو بہیمیت تھی غالب جانور پر، معصیتوں کی طرف کا میلان، وہ طاقت کم سے کم ہوتی جائے گی، اور بندگی کا میلان، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا تعلق، یہ جو ملکیت جس کو کہا یعنی فرشتہ پر کہ جہاں معصیتوں سے فرشتوں کا تو یہ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی معصیت نہیں کرتے، لیکن انسان سے معصیت تو ہوگی. لیکن یہ کہ معصیت کرنے کا ایک میلان، ایک حظ ہوتا ہے ہمارے اندر، جو دو چیزیں ہیں، حظ شیطان اور حظ نفس. یعنی شیطانی اعمال کو انجام دے کر لذت محسوس کرنا، نفسانی اعمال کو انجام دے کر لذت محسوس کرنا. تزکیے میں ہوتا یہ کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا نزاع شروع ہوتا ہے، یہ گھٹنا شروع ہوتی ہے اور ان کا یہ دور ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہاں جس نے تزکیہ شروع کر دیا وہ فلاح پائے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا. تو فلاح کی شکل یوں نکلتی ہے کہ تزکیہ کرتے کرتے نفس جو ہے وہ مطمئنہ ہو جاتا ہے. جب وہ مطمئنہ ہو گیا تو کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا. اب کیا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی رحمت نعمت کو دلچسپی سے کرے گا. تزکیے کا سارا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو بے رغبتی سے اور روی اور عادتاً ہم ہر ایک کام کو انجام دیتے ہیں، تزکیہ ہونے کے بعد، نفس کی مطمئنہ ہونے کے بعد تمام امور انتہائی عباداتی کاروبار، اللہ تعالیٰ کی بندگی، فرمانبرداری، یہ تمام چیزیں ذکر اذکار ہو، تلاوت ہو، نماز ہو، یہ سب انتہائی رحمت اور انعامات سے، اور اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گی، تب پھر یہ بات ہمیں حاصل ہوگی. تو بہرحال تو بہیمیت پر ملکیت کا غالب آنا، یعنی جانور پر، جانور کی جو صفات ہیں، ہماری دو طاقتیں ہمارے اندر، ملکی طاقت، بہیمی طاقت. اچھا اب کوئی کہے کہ صاحب ٹھیک ہے ہماری بہیمی طاقت، ملکی طاقت جو ہے تھوڑی بڑھی ہوئی بہیمی، کوئی بات نہیں، لیکن ملکی طاقت بھی تو ہے، تو ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہم سے کام نہیں ہونے کا. نہیں، یہ غلط کام. اس لیے کہ آپ دیکھیے رسہ کشی کے لیے آپ نے دو طاقتیں آپ کی ہیں، ایک بہیمی اور ایک ملکی. جب بھی کوئی کام آئے گا تو دونوں طاقتیں جو ہیں ان میں آپس میں رسہ کشی ہوگی. تو جو طاقت زیادہ ہے وہ کھینچ لے جائے گی، لہذا آپ کسی اعمال خیر کو صحیح طور پر انجام نہیں دے سکیں گے ساری زندگی. تو کوشش ہمیں سارے وقت یہی کرنا ہے کہ ہماری بہیمیت ٹوٹ جائے، کمزور پڑ جائے، اس پر ملکیت غالب آ جائے. ملکی طاقت جو ہے اعمال خیر انجام دینے کی طاقت ہماری بڑھ جائے، اور جو معصیت کے اعمال ہیں، نافرمانی کے اعمال ہیں، وہ جو طاقت ہمارے اندر ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جائے. اچھا اگر بیلنس برابر ہے تو دونوں طرح کے کام کرے گا. جہاں بہیمیت کم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آدمی زیادہ تر تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے گا اور اس کے مقابلے میں کم تر اس سے نافرمانی ہوگی، ہے نا. اچھا اب جب کم نافرمانی ہوگی اور نافرمانبرداری کر رہا ہے تو نیکیاں جو ہیں ویسے بھی وہ برائیوں کو مٹاتی ہیں. آہستہ آہستہ جب ایک طرف کو غلبہ ہو جاتا ہے نا تو روح جو ہے، روح سے جو نور نازل ہوتا ہے تو روح سے نور پھر قلب پہ نازل ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو رنگین کر دیتا ہے. قلب سے پھر نور نازل ہوتا ہے ہمارے تمام اس میں جسم پر نازل ہوتا ہے، قالب پر آ جاتا ہے، نفس پر آ جاتا ہے اس میں، تو نفس کو رنگین کرتا ہے. تو اس طرح سے بہیمیت ذرا سی بھی کمزور پڑی تو ایک راستہ کھل جاتا ہے. اچھا جہاں ہم نے تھوڑا سا سلیکنس اختیار کی، ذرا سا ہم ڈھیلے پڑے ہیں، تو شیطان اور نفس تو ہمارا یوں ہے کہ آستین کا سانپ ہے، تو ہمارے اندر وہی، اور شیطان اس کی مدد میں ہمیشہ باہر سے لگا ہوا ہے. تو یہ دونوں فوراً غالب آ جاتے ہیں. لہٰذا چوکس آخر عمر تک رہنا ہے. کوئی شخص اس دھوکے میں نہ رہے کہ اس کا نفس مطمئنہ ہو گیا ہے اور اب اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا ہم سکون سے اپنا رہیں اور اپنا جیسا چاہے اپنا کام کرتے رہیں. نہیں، نفس کی طرف سے ہمیشہ اسے بیدار رہنا پڑے گا، ذرا بھی غفلت نہیں برتنا. اگر ذرا بھی غفلت برتی اور گئے
جب یہ نصف سے کچھ کم رہ جائے گا، ملکیت بہمیت پر غالب آنے لگے گی تو اسے ملکی قوتوں سے اتصال اور رابطہ پیدا کرنے کا خیال آئے گا۔ جب ملکیت غالب ہو جائے گی تو قبر کا زمانہ اپنی انتہا کو جا پہنچے گا۔ تو یہ تو ان لوگوں کا حال ہوا کہ جو دنیا میں کوشاں نہیں تھے لیکن اہل ایمان تھے، تو ان پر وہ بات وہاں پر جا کر کے یعنی تزکیہ ان کا قبر کے زمانے میں ہوگا۔ عالم قبر سے گزرنے کے بعد اگلی منزل حشر، عالم حشر۔ قبر میں کافی عرصہ گزرنے کے بعد انسان کے نسمہ میں خلل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات پہلے بتا چکے ہیں کہ نسمہ، روح جب نکلتی ہے تو نسمہ کو یعنی بخاری جو ہمارے اندر ایک روح ہے جس کو روح حیوانی کہتے ہیں، جو بنتی کس چیز سے ہے؟ سب سے پہلے تو نسمہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نسمہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور جتنی ان کی تعداد ہے وہ یہاں آتی رہتی ہیں ماں کے پیٹ میں اور دنیا میں۔ تو یہ ہونے سے رہا کہ کوئی شخص کوشش کرے کہ یہ نہ آنے پائے، جتنی آنی ہے وہ تو آ کے رہیں گی۔ تو روح کی تعداد بھی علم الہی میں مقرر ہے، نسمہ کی تعداد بھی علم الہی میں مقرر ہے، ایک طاقت ہے۔ اچھا، اب نسمہ پھر یہاں پر نسمہ چونکہ ایک مادی شے ہے، وہ کھانے پینے کے اجزاء سے بنتی ہے، روح جو ہے وہ امر ربی سے ہے۔ تو روح کو قائم رکھنے کے لیے، اس کے ارتقاء و ترقی کے لیے کسی غذا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اکثر لوگ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ روح کے لیے غذا ہے، نہیں، روح کے لیے کوئی غذا نہیں ہے۔ روح تو مجرد ایک چیز ہے، امر ربی، اللہ تعالیٰ کی پھونک، نفخ۔ جو چیز مادی ہے یعنی نسمہ، اس کے لیے کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایندھن کی ضرورت ہے، یعنی کھانا پینا۔ یہ جب ہم کھاتے پیتے ہیں تو اس سے ہم خون بنتا ہے، پھر وہ خون سرکولیٹ ہوتا ہے، پھر آخر باریک سے باریک رگیں جو ہمارے جسم کی ہے وہاں پر وہ خون نسمہ بناتا ہے۔ وہ نسمہ بہت ہی ریڈینٹ قسم کا نور ہے جو سارے جسم میں ہمارے پرمیٹ کر جاتا ہے، اس میں سے رگوں میں سے نکل کر کے۔ اس کا مشاہدہ انگلینڈ میں کر چکے ہیں وہ لوگ، لیکن ابھی انہوں نے یہ ظاہر تو نہیں کیا، کسی پیپر میں نے نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر کوئک کے جو بھائی آئے تھے یہاں، انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے ایک ایسی چیز دیکھی جو بہت ہی ریڈینٹ ہے، اور ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ وہ رگوں میں سے نکل کے باڈی میں جذب ہو رہی ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں نے بتایا یہ نسمہ ہے۔ تو نسمہ جو ہے وہ مادی شے ہے، کھانے پینے سے بنتی ہے۔ اچھا، اب جب کھانے پینے کا سلسلہ ختم ہو گیا عالم برزخ میں، تو آپ بتائیے اس میں خلل تو پیدا ہوگا نا۔ اب اس خلل کوئی اللہ تعالیٰ کا سارے کام بڑی حکمت ہوا ممکن ہے۔ ایک دم سے خلل پیدا ہو جائے، کھانا پینا ایک دم سے بند ہو گیا تو نسمہ ختم ہو گئی۔ جب نسمہ ختم ہو گئی تو نسمہ ہی حصے مشترک ہے، حصے مشترک کیا ہے؟ اعمال کا تمام ریکارڈ ہے، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، ہو جائے گا نہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ کیا کہ اس کی حفاظت کی۔ اس کی حفاظت کون سی قوتوں سے کی؟ مثالی قوتوں سے۔ آگے دیگر ہے اس کا خیر، لیکن چونکہ مادی شے ہے وہاں پر مادیت کی چیزیں اسے نہیں ملتی ہیں، لہذا آہستہ آہستہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ پڑھنا چاہیے اسے، لیکن اس کے معنی نہیں کہ اعمال نامہ جو ہے وہ تباہ ہو جائے۔ اعمال نامے کی حفاظت کی حد تک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ قبر میں کافی عرصہ گزرنے کے بعد انسان کے نسمہ میں خلل پیدا شروع ہوتا ہے اور وہ اس خواب غفلت سے بیدار ہونے لگتا ہے۔ اس طرح کے مادی حیات سے منقطع ہوئے نسمہ کو ایک مدت مدید گزر چکی ہوتی، اور اس دوران میں وہ بتدریج نفس انسانی یا نفس ناطقہ کا تابع فرمان بن جاتا ہے۔ دنیا میں بن جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، روح کی سپرد کر دیتا اپنے نفس کو کہ اس کے جو تقاضے ہیں، خالق باری کا عرفان ہے، اللہ کی بندگی ہے، یہ سب دنیا میں کرنے کتنا اچھا۔ تو اہل ایمان کے لیے تو یہ بات ہوگی وہاں کہ آہستہ آہستہ پھر وہ وہاں جا کے بنیں گے تابع فرمان، لیکن کافر نہیں بن سکے گا، کیونکہ نفس ناطقہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ نفس ناطقہ یہ روح جو ہمارے اندر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں کوئی ترقی یا پھر نہیں ہوتی، اور وہ جو کا تو قائم و موجود رہتا ہے۔ اس کے بعد عالم مثال کا اس پر انکشاف ہوتا ہے۔ اس عالم میں جہل کا گزرنا نہیں، اور خطا و نسیان کا امکان نہیں، اور نہ کس سے غلطی کا۔ دنیا میں کتنی غلطیاں ہوتی، عالم مثال میں کوئی غلطی نہیں۔ عالم مثال کی چیز ابھی بھی ہمارے پاس ہے، ہمارا مثالی جسم، ہمارا اپنا مثالی جسم۔ ہم اسے ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ کب دیکھتے ہیں؟ جب ہم سو جاتے ہیں۔ جب سو جاتے ہیں تو ہماری روح جو ہے ہمارے جسم میں سے نکلتی ہے، جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔
اچھا اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے اس میں سے روح کو، اور وہ جو جسم مثالی ہے اس کے ساتھ رابطہ قائم کر لیتی ہے، اور پھر یہاں سے کہیں بھی سیر کرنے نکل جاتی ہے. تو وہ جو خواب میں چلتا پھرتا جسم ہوتا ہے، جبکہ ہمارا اصلی جسم یہاں لیٹا ہوا ہے، یہ ڈھانچہ وہی جسم مثالی ہے ہمارا. یہ عالم ارواح کی واضح شرح ہے، مادی دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کے گرد احاطہ کیے ہوئے ہیں. عالم مثال بہت بڑا ہے اور اس پر حاوی ہے. عالم حاشب مثالی علوم کے نزول سے وہ خود بھی ایک مثالی شخص بن جاتا ہے. جو حالات یہاں پر پیش آنے والے ہیں وہ اس کی مخالف یا موافق کشش کے عین مطابق ہوتے ہیں جو اسے عالم مثال اور اس کے حقائق سے تھی. اگر اس کے نسمہ میں روز اچھے خصائل کے آثار باقی ہیں تو وہ مکمل طور پر مثالی واقعات کا نظارہ کرے گا، ورنہ برعکس حالت میں اسے نامکمل نظر آئیں گے. مطلب یہ کہ ہمارے اندر جو دنیا میں ہم نے اعمال انجام دیے ہیں، جو بھی اعمال انجام دیے ہیں، اس کے حساب سے ہمارا تزکیہ ہوا. تو اب جب ہم مریں گے تو وہاں مرنے کے بعد بھی جو وہاں کی چیزیں ہیں، تو جس درجے میں ہم نے یہاں ترقی کی ہے اسی درجے میں وہاں کی چیزوں کا انکشاف ہم پر ہوگا، ان کے حقائق کا. لیکن یہاں پر اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو وہ ہر ایک چیز دھندلی دھندلی ہوگی، کوئی چیز واضح نہیں نظر آئے گی ہمیں. یہ فرق ہے. اگر اس کے نسوہ میں روز اچھے خصائل کے آثار باقی تو وہ مکمل طور پر مثالی واقعات کا نظارہ کرے گا، ورنہ برعکس حالت میں وہ اسے نامکمل نظر آئے گی. لیکن یہ واقعات خیالی چیزیں محض وہم نہ ہوں گی. خواب میں کسی کو اژدہا نظر آیا تو خواب میں ہی اژدہا نظر آیا اور بھاگتے چلا جا رہا ہے، اور یہ اژدہا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور یہ بھی بھاگے چلا جا رہا ہے. اژدہا بھی تو جب اسے خوف طاری ہوا زیادہ اور بہت پریشانی ہوئی تو نیند کھل جاتی. نیند کھل گئی تو وہ جو اژدہا خواب میں دیکھ رہا تھا اس سے نجات ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اب اسی پر وہاں کو قیاس کیجیے عالم مثال میں. اعمال ایسے ہیں ہمارے کہ جس سے ہر طرح کی نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی ہم نے کی ہوئی ہیں. اچھا، تو اب وہاں جو چیزیں نظر آئیں گی ہمیں تو اسی کے مطابق نظر آئیں گی. تو اب مثال کے طور پر اژدہا نظر آیا، اسے پیچھا کرنا شروع کیا، مرنے کے بعد کی بات ہے. اب وہ خواب جیسے یہاں خواب میں اژدہا آتا نا ویسے اژدہا آیا وہاں اور وہ پیچھا کیے چلا جا رہا. فرض کرو چپ آتا پکڑتا نہیں ہمیں، لیکن جب وہ پیچھا کرنا شروع کرے گا تو مسلسل پیچھا کرتا رہے گا. برسا برس پورا برزخ کا زمانہ گزر جائے ہمارا، نہ ہماری نیند کھلنے کی، نہ خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے حالت ہماری بن جائے گی. تو مسلسل وہ تکلیف رہے گی. اسی لیے جو وہاں کے جو واقعات ہیں، قبر کے جو عذاب وغیرہ دہشت ناک بتائے ہیں، تو اس کا سبب اصل میں یہی ہے کہ یہاں کوئی ایسی دہشت ناک چیز ہم خواب میں دیکھتے ہیں تو یہ چونکہ خواب ہوتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں فوراً ہم تبدیل ہو جاتے ہیں، ہماری روح فوراً واپس آ جاتی ہے، مڑ جاتے ہیں. وہ جو ہمارا جسم مثالی کا پیچھا کر رہا تھا وہ اپنی جگہ چلا جاتا ہے. اچھا، لیکن مرنے کے بعد یہ ہوگا کہ اگر ہماری حیات، ہمارا فارمیشن یہاں اچھا نہیں ہوا ہے، جو ہمیں ابھی خواب میں نظر آتا کہ اچھا نہیں ہوا، تو یہ دائمی و مستقل ہوگا. تو دائمی و مستقل تکلیف میں انسان مبتلا رہے گا. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ بچائے. یہ سب اس عالم مثالی عالم قیامت میں موجود ہوگا. یہ عالم ایک عالم جسمانی اور دنیاوی اجسام کی آلودگی آلائش بے حد پاک ہے اور صاف ہے. اس عالم میں خاکی نفوس یا نفوس ارضیہ کی بہت سی انفرادی خصوصیات جو عناصر کے باہمی خلاف کثیر مادی اسباب کے بعد پیدا ہوئی ہیں ختم ہو جائیں گی. دیکھیے وہاں مادہ وادہ تو ہے، آہستہ آہستہ ہم جو یہاں سے لے کے گئے تھے نسمہ، تو وہ اس کو وہ تحلیل ہونا شروع ہو جائے گی، ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اور ہر نفس صاف شفاف جسم بن کر محض اپنی نوعی حقائق کا عکس پیش کرے گا. اس کی مادی دنیا کی مثال یہ ہے کہ انسان کی نوعی صورت اس کی مقتضی ہے کہ ہر فرد کے 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں ہوں. لیکن بسا اوقات مادہ اس تناسب سے اعضا پیدا کرنے کا اہل نہیں ہوتا، اور اس عدم صلاحیت کے سبب سے جو بچہ تولد ہوتا ہے وہ لنگڑا لولا اور اپاہج پیدا ہوتا ہے. اس میں جو ظاہر نقص ہے اس میں قصور مادے کا ہے نہ کہ نوعی صورت کا. ٹھیک اسی طرح غیر مادی زندگی کے امور میں بھی نوعی صورت تقاضا کرتی ہے. مثلا وہ چاہتی ہے کہ انسان میں وہ عقل سلیم ہو جو اوہام کی غلاظت سے پاک ہو، تاکہ پاکیزگی کے باعث وہ خدا تعالیٰ کی جانب سے علم صحیح حاصل کر سکے. نیز وہ اس کی بھی مقتضی ہے کہ انسان کی قوت متخیلہ بالکل درست ہو تاکہ وہ اشیاء کو عالم مثال کی کیفیت کے مطابق تشکیل دے سکے. مطلب یہ کہ اس جگہ انفرادیت کے احکام باقی نہیں رہتے اور نوعی تقاضے غالب رہتے ہیں.
جو عقل اور خیالی قوتوں کے لحاظ سے ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور فرد نوعی تقاضوں کو اس قدر مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے کہ اس سے زیادہ مکمل طور پر ان تقاضوں کا اظہار اس کے لیے ممکن ہی نہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کی بابت قرآن حکیم ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ عالم کسی نئی زندگی کا آغاز نہیں بلکہ گزشتہ زندگی کا تتمہ ہے، دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے، تو نتیجہ اگر اس کو ایک نئی زندگی سمجھا جاوے تو جزا و سزا بے معنی ہوگی۔ یہاں جو جسم ملے گا وہ دنیا جسم کی اصل نہ ہوگا بلکہ اس کی مثل ہوگا۔ تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہ ہوگا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جتنے اجسام ہمیں ملتے چلے جائیں گے وہ تمام اس جسم کی اصل ہوں گے جو اب جسم ہمیں ملا ہے، اسی سے ان کا تعلق ہے۔ اچھا، اب یہاں جو ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس کے بارے میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ جو غطاء ہے، غطاء بصری یعنی آنکھوں پہ جو پردہ ہے، ہر ایک پر ہے، یہاں پر اہل ایمان پر بھی ہے، غیر اہل ایمان پر بھی ہے، اور جب موت واقع ہوتی ہے تو یہ پردہ ہٹ جاتا ہے نا۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف جو ہے کہ جب کسی کو موت واقع ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دو، اور چیزوں کا بتایا ہے یہ جسم یوں سیدھا کر دو، لیکن آنکھوں کا بتایا کہ آنکھیں اگر اس کی کھلی ہیں تو بند کر دو، اس لیے کہ وہ پیچھا کرتی ہیں روح کا کہ وہ کہاں کہاں جا رہی ہے۔ اب دیکھیے یہی آنکھیں ہماری اس وقت کتنی روحیں نکلتی ہیں، ہمیں کوئی بھی نہیں نظر آتی کسی کی جاتے ہوئے، اور یہی آنکھ خود جبکہ وہ مر چکا ہے، مرنے کے بعد اس آنکھ میں وہ طاقت ہے کہ اس کی روح اب فرشتے لے کے کہاں جا رہے ہیں وہ فرشتوں کو بھی دیکھ رہی ہے، کیونکہ غطاء سکھائے جائیں، دنیا کی علوم اس کو سکھائے جائیں، دکھائے جائیں، چیزیں دکھائی جائیں، کچھ اس کے سامنے خبریں رکھی جائیں، کچھ اس میں کشف ہو، تب تک جا کر کے اس کا یہ انسان ترقی کرے، نہیں، یہ بات نہیں، اس کے بغیر حجاب بھی نہیں ہوتا، اور اس کا جو کلام ہوتا ہے کلام عارف کلام حق ہوتا ہے، اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ بولتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی مرضی، اس کی پسند، اس کا ارادہ یہ ختم ہو چکی ہے۔ اس لحاظ سے وہ جو کچھ بھی بولتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو بولا کہ نہیں لگا، یہ نبی جو ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتا، پھر وہ اللہ وحی یوحی، جو کچھ بھی یہ بولتے ہیں لطف ان کا جو ہے بولی جو ہے وہ خالص وہی، وہ ہم وہی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفعیل میں آپ ہی کے پردوں کی وجہ سے عارف کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی بولتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بلوایا جاتا ہے، وہ باتیں وہ بولتا ہے۔ دوسری ہاتھ سے کہتے ہیں کلام عارف کلام حق ہوتا ہے۔ اب جب کلام عارف کلام حق تو باقی چیزیں نظر عارف نظر حق ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے کاروبار ہوگا، ایک نظر ان کی پڑی اور آسان ہو گیا۔ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ کرتا، جنگ ہے میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ میرا بندہ میرا تقرب کسی اور عمل سے جو مجھے پسند ہو اتنا حاصل نہیں کرتا جتنا کہ اس عمل سے جو میں نے اس پر فرض کیا۔ یہ بہت واضح بات ہے نا۔ سب سے زیادہ ترقی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے میں، بندگی میں ترقی، معرفت میں ترقی ان کاموں میں ہوتی ہے، ان کاموں کو کرنے سے جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے ان کو کرنا، جو حرام قرار دیے ان کو چھوڑنا۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے تاکہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اب جب فرائض وغیرہ اس نے ادا کر دیے تو پھر واجبات ہیں، تو سنتیں ہیں، پھر اب جب سنتیں اور اس کے بعد پھر نوافل ہیں، مستحبات۔ تو ان تمام چیزوں کو کرتے ہوئے جب پھر وہ اپنے تمام امور کو جو بھی وہ کام کر رہا ہے ان کو مکمل طور پر کرنے کے بعد پھر اس میں مزید اضافہ جو نوافل کے درجے مقام آتے ہیں اسی سلسلے کے ہر شعبے کے جب وہ انہیں انجام دیتا ہے تو یہ خود اس کا مزید اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، تو وہ اللہ
تعالیٰ سے قریب ہوتا رہتا ہے تاکہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا وہ فہم ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے, اور اس کے وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں, اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. خیر, اس سلسلے میں انشاءاللہ تو وقت ہو گیا انشاءاللہ آگے جو ہے تو اس کو آگے دیکھیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ولا حول ولا قوة الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پچھلے جمعہ درس ایک سلسلے سے چل رہا تھا, اس سے ہٹ کر کے کچھ درس ہوا تھا. تو پچھلے جمعہ کو کچھ روح کے بارے میں اور کچھ نسوہ کے بارے میں بات ہوئی تھی. اسی کتاب میں سے میں نے پڑھ کے سنا تھا. اب اسی سلسلے میں یہاں ایک مضمون ہے اور یہ قبلہ کی نوٹ بک میں تھا, اس میں سے نقل کیا ہوا. ان کی نوٹ بک سے ہم نے بہت سی چیزیں نقل کی, انہوں نے خود دی تھی نوٹ بک میں. اور اس مضمون کے بارے میں کہا تھا کہ اس مضمون کو بغور پڑھنے اور ذہن نشین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی. تو بہت ہی کام کی چیز اس میں, جو پچھلے جگہ بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی وہ بھی بہت کام کی بات ہے. تو پچھلے جگہ جو مختصراً بات ہوئی تھی وہ یہ کہ ہم اپنی ساخت کو دیکھیں کہ ہم کس طرح بنے ہوئے ہیں, انسان کس طرح بنا ہوا ہے. تو ایک تو چیز بالکل بظاہر یہ ڈھانچہ ہمیں جو نظر آتا ہے, ڈھانچہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے, یہ ڈھانچہ بنا ہوا ہے, گوشت اور گوشت, ہڈی گوشت وغیرہ کا بنا. تو اس ڈھانچے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. دوران خون ہوتا ہے, کھانا کھاتے ہیں ہم, جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا سینس نکلتا ہے, خون بنتا ہے, پھر آخر میں سرکولیشن آف بلڈ جب ہوتا ہے نا, دوران خون جب ہوتا ہے تو سب سے آخر پروسیس اس کی جو ہے دوران خون کی وہ یہ کہ ایک بہت ہی لطیف قسم کا مادہ جس کو کہ ہم روح انسانی کی روح حیوانی کہتے ہیں, روح حیوانی, اور اسی کا عربی کا نام نسمہ. نسمہ تو اس کے مختلف نام ہیں. تو روح حیوانی بھی اس کو کہتے ہیں اور نسمہ بھی اس کو کہتے ہیں. تو بہت ہی لطیف قسم کا بخار اور خراب وہ نکلتے ہیں. اور ابھی کچھ آواز سے جو دیکھے تھے انگلینڈ میں جو لوگ ریسرچ کر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ انتہائی ریڈینٹ قسم کا ایک نور جیسی ایک چیز انتہائی ریڈینٹ کہ جس کو دیکھ کے بڑی حیرت ہمیں ہوئی کہ یہ اس قسم کی چیز خون میں سے نکل کر, خون کی باریک نروں میں سے نکل کر جسم میں پاورس ہو رہی ہے, پرمیٹ ہوتی ہے. تو یہ نسمہ ہے, اس کو جان کہتے ہیں. تو نسمہ اولاً تو جب جسم میں جان پڑتی ہے بچے کے اس وقت ڈالی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر روح جو ہے وہ الگ چیز ہے. روح مادی چیز نہیں ہے, لیکن نسمہ جو ہے وہ مادی چیز ہے, مادے سے بنتی ہے, اور روح غیر مادی ہے. تو روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نفخت فیہ من روحی, اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور وہ امر ربی سے ہے. تو روح تو ایک الگ چیز ہے, مادے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی لطیف جو روح سے قریب ترین و لطافت میں تو وہ بنائی نسمہ, تاکہ روح کا کانٹیکٹ نسمہ سے ہو سکے. اب نسمہ جو ہے وہ اس ہمارے جسم کو, جو جسم خاکی ہمارے پاس ہے, اس کو وہ آپریٹ کر سکے. تو اس طاقت کے ذریعے سے اس جسم کو آپریٹ کرتے ہیں. نسمہ کی طاقت سے جسم چلتا ہے, یہ جو ڈھانچہ ہمارا ہے, اور اس کو چلانے والی جو چیز ہے اور اس پر تصرف کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے روح, جو اصل روح ہے.
اس کو روح انسانی بھی کہتے ہیں، روح ناطق بھی کہتے ہیں، نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں، لیکن اصل نام اس کا جو ہے الروح، ونفخت فیہ من روحی، جس کو کہا کہ قل الروح من امر ربی. ایک گلاس پانی دیجیے. تو دو چیزیں یہ بالکل جدا ہیں. اچھا، روح کو کسی طرح سے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن نسواں کو دیکھ لیا ہے لوگوں نے. نسواں کو بھی دیکھا ہے کس نے؟ شاید رشینس میں، امریکہ میں دیکھا. نسواں کو بھی امریکنس میں دیکھا ہے. وہ جو ریسرچ کرتے رہتے ہیں بڑی محنت سے دیکھا بولے تو وہ مختلف قسم کے سافسٹیکیٹڈ آپ کے جو اپریٹس ہیں اس کے ذریعے سے انہوں نے دیکھا. اور انہیں تھوڑی سی نظر آئی تھی، جیسے میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ مسلسل تجربہ کرتے رہے کہ جب انسان مرتا ہے تو کیا چیز ہے جو نکلتی ہے. اسے دیکھنے کے لیے انہوں نے کچھ آلات جو ہے وہ استعمال کیے، اور ان آلات سے انہوں نے یہ دیکھا کہ جس وقت آدمی کی جان نکلنے کا وقت آتا ہے تو جیسے ہم لوگ کہیں گے پیر ٹھنڈے ہو گئے، پیر سے روح نکل گئی، حقیقتاً پیر سے نکلتی ہے پہلے تو پنجہ اور پنڈلیوں کے اوپر اس کے ہوائی گیس کا بنا ہوا بہت ہی لطیف بخار کا بنا ہوا وہ پہلے نظر آیا انہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ جسم اوپر کی طرف کو بڑھتا گیا، گٹھا بنا، پھر بغیر گردن اور سر کے وہ دھڑ اترا. اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ آفت ہچکی آئی تو مکیاں ضرور نکلی تو وہ جا کر کے سر کا حصہ بن گیا. اس کے بعد جو تھوڑی سی حرکت پیدا ہوئی ہٹنے کی، وہاں سے آسمان کی طرف جاتی ہے تو وہ پھر غائب ہو گئی. اچھا، اب وہ کیا تھا؟ وہ جو چیز نظر آئی وہ نسواں تھی، کیونکہ وہ مادی شے ہے اور اس کے ساتھ روح تھی. روح نسواں کے ساتھ لگی لپٹی رہتی ہے. روح جب نکلتی تو اکیلی نہیں نکلتی بلکہ نسواں کو لے کر کے نکلتی. نسواں کے اندر ہمارا سارا ریکارڈ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حصے مشترک. حصے مشترک اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم مختلف حص کے ذریعے سے ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں، جیسے دیکھ کر، سن کر، چکھ کر اور چھو کر، مختلف اعضاء سے، حصیات سے. ان سب تمام حصیات کے ذریعے سے رغبت کے ساتھ جو کام ہم نے کیا ہے تو اس کی یادداشت، اس کا ریکارڈ وہاں مرتسم ہوتا رہتا ہے ایک جگہ دماغ میں. اور وہ اگر آپ کھول کے دیکھیں تو کہیں پکڑائی بھی نہیں آئے گا. وہ بھی ایسی چیز ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتی ہے. تو وہ حصے مشترک جو ہے وہ سینٹر پاور جس میں یہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے وہ یادداشت کے طور پر ایک ہے. اس کا کام یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی اچھی چیز سنی ہے، کبھی بہت اچھی سنی ہے مثال کے طور پر، بہت آپ کو لطف آیا، بہت آپ کا دل لگا، تو کیا ہوگا کہ جب اس قرت کا ذکر آگا تو آپ اندر سے آپ کے حصے مشترک اس قرت کے مزے کو پیش کر دے گی آپ کے سامنے، کیونکہ انتہائی غفلت و نعمت سے آپ نے اس کام کو کیا تھا. لہٰذا اس کی یادداشت وہاں مرتسم ہے اور وہ آپ کو بتاتی ہے حصے مشترک. تو آپ محسوس کرتے ہیں بغیر اس قرت کو سنے ہوئے اس کی شیرینی محسوس کرتے ہیں اپنے کانوں میں. اسی طرح چکھنے کی چیز ہے کوئی کھانے کی کہ وہ کبھی آپ نے کھائی تھی اور اب وہ کبھی آپ کو ملتی نہیں ہے، لیکن اس کے کھانے میں آپ کو بڑی لذت آئی تھی تو رغبت سے آپ نے کھایا تو اس کی یادداشت بھی وہاں مرتسم ہو جاتی ہے. اور جو کام بے رغبتی سے کیا جائے اس کی یادداشت مرتسم نہیں ہوتی، وہ انگریز نہیں ہوتی. جیسے نماز انسان پڑھتا ہے ہمارا عادت ہے تو اس کا کوئی اثر وہاں نہیں ہوتا. ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہ بھی ایسی کرتا ہے. لیکن اگر جیسی دلچسپی سے یہ لذات و شہوات کی چیزوں کو انجام دیتا ہے ویسی اگر وہ نماز میں بھی اتنی دلچسپی و رحمات سے اور تلاوت اور ذکر بھی اسی دلچسپی و رحمات سے کرے تو اس کا اثر بھی وہاں حصے مشترک میں مرتسم ہوتا ہے. تو یہ وہ اعمال نامہ لے کر کے پورا کا پورا
یہ ہماری روح نکل جاتی ہے. خیر، تو یہاں اس مضمون کو میں پڑھتا ہوں تو بات سمجھ میں آگے کہ ڈھانچہ ہے، اور ڈھانچے کے اندر جو ایک روح ہے جس کو روح حیوانی کہتے ہیں، تو اس کو نسمہ کہتے ہیں عربی میں، اور دوسری روح کو کہتے ہیں روح انسانی، اس کو عربی میں کہتے ہیں روح. اب جب انسان مرتا ہے تو یہ چیزیں نکل کے چلی جاتی ہیں. اب یہاں جو مضمون ہے ماورائے موت، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد انسان پر کیا کچھ گزرتی ہے، اس کے جاننے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ روح کی ماہیت کو سمجھا جائے. روح ہے کیا چیز؟ جسم انسانی میں ایک لطیف بخار موجود ہے، پہلے اسی کا ذکر آیا، نسمہ کا ذکر آیا. جسم انسانی میں ایک لطیف بخار موجود ہے جو انسان کے چاروں اخلاق کے نچوڑ یا ایسنس سے پیدا ہوتا ہے. اور اخلاق یہ ہے سودا، سپرا، بلغم، خون، اور ان میں خون کا حصہ زیادہ ہے، گویا یہ بخار خون ہی کا نچوڑ ہے. تو اس کو تو ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا سائنٹیفکلی اس کا جو پروسیسنگ اور جو دیکھا بھی لوگوں نے مشاہدے سے، لیکن ابھی یہ تمام چیزیں جب تک ان کی ریسرچ مکمل نہیں ہو جائے گی تو سامنے آئیں گی نہیں. یہ جو لوگ ریسرچ کریں تو ان میں سے ایک ساتھ مجھے بتا دیں. خیر، یہ اخلاق عناصر یعنی ہوا، مٹی، پانی، آگ سے بنتے ہیں، اور یہ بخار تمام جسم میں پھیلا رہتا ہے. وہی بات وہاں ثابت ہوئی ان کے مشاہدے، اور جسم کے ہر حصے سے مخصوص افعال سرزد کرواتا ہے. اسی بخار کے جسم میں رہنے سے جاندار زندہ رہتا ہے، اور اس کو ہم نسمہ کہتے ہیں. حضور نے اس کا نام بتایا نسمہ. اس کی مثال گلاب کے پھول میں عرق گلاب اور کوئلے میں آنچ وغیرہ کی ہے. اب جیسے کوئلے میں آنچ ہوتی ہے، جب وہ سرخ ہو گیا تو اس کے اندر وہ جو چیز ہے تو وہی اس کا پاور ہے، وہی اس کی ایسنس ہے آگ کی. لیکن یہ روح ادنا درجے کی ہے، اصل جو روح ہے وہ دوسری ہے. اس کی یعنی نسمہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ بہت ذائقہ نہ ہونے پر بھی وہ چکھ سکتا ہے اور کانوں کے بغیر بھی سن سکتا ہے. اس میں ایک اجمالی حص موجود ہے جسے حص مشترک کہا جاتا ہے. یہ ہم نے سمجھا دیا آپ حص مشترک کیا چیز ہے. یہ گویا حواس خمسہ کا نچوڑ ہے. اس کے ذریعے انسان کے حواس خمسہ میں سے ہر حص محض اپنی قوت متخیلہ سے اشیاء کا پہلے ہی ادراک کر لیتی ہے. مثلا ذائقے کی قوت متخیلہ یہ ہے کہ جو ہی انسان کھانے کی کسی لذیذ چیز کو دیکھتا ہے تو بغیر اس کے چکھے محض مشاہدے سے اس کا ذہن لعاب سے بھر جاتا ہے. جب انسان کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے یہ بخار پیدا کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے. لیکن موت اس نسمہ کو بالکل فنا نہیں کر دیتی. جیسا بھی میں نے بتایا تھا وہ نکل جاتی ہے روح کے ساتھ نسمہ، بلکہ اس میں زندگی کا کچھ حصہ اور رمق ضرور باقی رہتی ہے. موت کے بعد ازار رحمت اور شفقت الہی سے اس کی اور نحیف اور نزار زندگی قوی ہو جاتی ہے اور وہ دیکھنے اور بولنے کے قابل ہو جاتا ہے. بس اس کی استعداد کے بموجب، نسمہ کی استعداد کے بموجب عالم مثال سے ایک جسم عطا کیا جاتا ہے، مثالی جسم جو لطیف ہوا کی کمی پوری کر دیتا ہے. نسمہ جو ہے اب نسمہ نہیں بنے گی. جتنی نسمہ تھی باقی بچی تھی مرتے وقت وہ چلی گئی، اس کے ساتھ اس سے مشترک چلی گئی ہے نا. اب بتائیے اس بخار کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے گا. ابھی نکلتے ہی اگر وہ ہوا چاہے تو اسے جذب کر سکتی ہے کہ نہیں، لیکن ہوا اسے جذب نہیں کر سکے گی. دیکھیے کیسی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے بعد چونکہ اس کے اندر ریکارڈ ہے سارا ہمارا اعمال کا، اس لیے اس کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک مثالی جسم اس کو عطا کیا. وہ مثالی جسم اس جسم سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کی ڈیوریبلٹی ہے، مطلب
لیمپ آف لائف اس کی جو ہے زندگی اس کی، جیسے پہلے آدمی جو مرا تھا وہ کتنا عرصے پہلے مرا ہے، تو اس کی جو رسمہ ہے اور اس کا جو اس کی جو حصے مشترک ہے، اس کا جو اعمال نامہ ہے، اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ وہ جسم مثالی جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا. تو اس جسم مثالی کی زندگی دیکھیں آپ کتنی بڑی ہے. تو یہ جسم مثالی، یہ معمولی جسم جو ہمارا ابھی ہے ڈھانچہ، اس کو تو کاٹ دیجئے تو کٹ گیا، ختم ہو گیا. اب جسم مثالی کو آپ قیمہ کر دیجئے ہے، اور اس کے بعد آپ ہٹیں گے پھر وہ ثابت کا ثابت موجود ہے. اس کی یہ خاصیت ہے. کب تک یہ اس طرح رہے گا؟ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ختم نہیں کروائے گا سور پھونک کے. سور پھونکا جائے گا پہلا، سب ختم ہو جائے گی مخلوق، ہر چیز بالکل نیست ہو جائے گی، زمین اور آسمان ہر شے سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو اس وقت جا کر کے یہ ختم ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہی ہماری جسم، یہی جو جسم ہمارا ہے، اسی کی اصل ایک چھوٹی سی ریڑھ کی ہڈی میں ایک چھوٹا سا بھورا ہے، موتی کی طرح ہلکا سا، وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے جسم کی ہر چیز مٹی میں ختم ہو جائے گی، سوائے انبیاء کرام کے جسم، اجسام کے، ہم لوگ کے جسم. اور لیکن وہ اتنا سا موتی چھوٹا سا وہ مٹی میں پڑا رہے گا، اور اسی میں سے ہم لوگ پھر اگیں گے. جب سور پھونکا جائے گا اسی میں سے انسان بنے گا، کامل انسان. تو موت کے بعد یہ نسمہ بالکل پناہ نہیں ہو جاتی، بلکہ رحمت و شفقت الہی سے اس کی نئی و نظار زندگی قوی ہو جاتی ہے. دیکھیے قوی ہو جاتی ہے، مضبوط، اور وہ دیکھنے اور بولنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو جسم مثالی میں اپنے مثالی جسم میں مردے آتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں. اچھا، ہمارا جسم مثالی ابھی موجود ہے ہر ایک کا، اور ہر ایک نے اپنے جسم مثالی کو دیکھا ہے. آپ نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. اچھا ہم بتا دیتے ہیں. یہ سامنے جو ہمیں نظر آتا ہے نا جسم، وہی جسم مثالی نظر آتا ہے. اور ہمارا یہ جسم تو یہاں پڑا رہتا ہے، جو ڈھانچے ہے نا ہمارا بستر میں پڑا ہوا ہے. اور خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جناب انگلینڈ پہنچ گئے یا انڈیا پہنچ گئے، ہے نا. انڈیا سے جو آئے گا نا تو وہ اکثر انڈیا پہنچ جاتے ہیں، اور باہر جا کے خیال ہوتا ہے پاسپورٹ تو بتا ہے پولیس والے تنگ کریں. تو وہ یہ فیل کس کا ہے؟ یہ اس جسم مثالی کا فیل ہے. تو رات کو ایسا ہوتا ہے جب ہم سو جاتے ہیں تو قرآن شریف میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو نکال لیتا ہے جسم میں سے، اور پھر ان میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ واپس کر دیتا ہے جب ہم جاگتے ہیں، اور جس کو چاہتا ہے روک لیتا ہے. اس کا ذکر قرآن شریف ہے. تو جب رات کو سوتے ہیں تو ہماری جو روح ہے وہ ہمارے جسم میں سے نکل کر اس دوسرے والے جسم سے رابطہ قائم کر لیتی ہے، جسم مثالی سے. اور یہ جسم مثالی جو ہے یہاں سے وہاں دنیا بھر کی سیر کرتا پھرتا ہے. کبھی آسمانوں میں جاتا ہے، کبھی کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے، کہیں چلا جاتا ہے. تو وہ جو جانا آنا اس باڈی کا نہیں ہوتا ہے، تو یہیں پڑی رہتی. تو یہ کام اور یہ فیل جو ہے اس جسم مثالی کا. ہم خان میں اپنے جسم مثالی کو دیکھتے ہیں، انڈیا گیا اور یہاں گیا وہاں، وہی ہمارا جسم مثالی. تو وہ مثالی جسم جو ہے وہ اتنا ڈیوریبل ہے، اتنا مضبوط ہے، اور اس کے لیے کسی جگہ آنا جانا جو ہے اس کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی اس کو کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی سواری اس کو نہیں چاہیے. وہ خود اتنا پاورفل ہے کہ بغیر کسی ٹائم کے کہیں سے کہیں پہنچ جائے. یہ بات اس کو کس لیے حاصل ہوئی کہ وہ روح کے پورے تصرف میں ہے. اور اس جسم کو ہم نے روح کے تصرف میں نہیں دیا، ہم اس پر اپنی حکومت چلاتے ہیں. روح کی تو ہم سواری گانٹتے ہیں، ہم نے اپنے نفس کی سواری روح پہ گانٹھی ہوئی ہے. ورنہ اگر ہم پورے طور پر اپنے اس جسم کو روح کے سپرد کر دیں اور اس کے تقاضے کے مطابق اس جسم سے کام لیں، اسی جسم کو یہ روح اسی حالت میں ابھی آج اس منٹ میں آپ کو یہاں سے مکہ شریف لے جا سکتی ہے بغیر کسی ٹائم کے، کہیں بھی لے جائے دنیا کے کسی حصے میں، آسمان کسی بھی آسمان میں، اتنی طاقت ہے روح کے اندر، کہیں بھی لے جا سکتی ہے ودن نو ٹائم، اور واپس بھی اسی ٹائم میں لا سکتی ہے، وہی ٹائم میں. تو یہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جناب وہ سیکنڈ کا پاٹک چل رہا ہے اس وقت تو 12 پہ ہے، اور وہ آپ کو پوری دنیا کا چکر لگا کہ وہی 12 پہ آگے کھڑا کر دے گی. اتنی طاقت ہماری روح میں ہے، لیکن ہم نے اپنی روح کو پامال کیا ہوا ہے. کافر نے تو اس کو ایسا کیا کہ جیسے زنجیروں سے باندھ رکھا کہ اس کے تقاضے کے مطابق اس کی ایک اتنی سی بات ہی مانتا کہ بھائی ایمان لے اللہ پہ،
اور رسولوں کو ہے نا، اور اس کے بعد عمل کرنا ہے. اور ہم لوگوں نے یہ کیا ہوا کہ اپنی پوری صلاحیتوں کو صرف دنیا کی طرف کو لگا رکھا ہے. اب اگر اعتدال پیدا ہو جائے اور ان تمام صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو پھر یہ طاقت انسان کے اندر آ جاتی ہے. تو اس کی استعداد کے موجب جب عالم مثال سے ایک جسم عطا کیا جاتا ہے جو لطیف ہوا کی کمی پوری کر دیتا ہے، وہ اب ہماری حفاظت کی جا رہی ہے مثالی قوتوں سے. اس طریقے پر موت کے بعد انسان کی حفاظت کی جاتی ہے. یہ عالم مثال کا عطا کردہ جسم قیامت تک باقی رہتا ہے. قیامت تک باقی رہتا ہے. کتنا جس طرح اس زندگی میں نسمہ کے لیے، جس طرح یہ دنیاوی زندگی میں نسمہ کے لیے یہ جسم فانی ایک سواری کے معنی ہے. یہ جو ہمارا ڈھانچہ ہے، یہ ڈھانچہ دراصل سواری کس کی ہے؟ نسمہ کی. کہ نسمہ اس کے اوپر سوار ہے، اس سے کام لیتی ہے. نسمہ کے اندر عقل کی قوت ہے، نسمہ کے اندر خیال کی قوت ہے، نسمہ کے اندر ارادے کی قوت ہے، نسمہ کے اندر حرکت کی قوت ہے. سب ساری قوتیں یہ جتنی اصولی قوتیں ہمارے اندر ہیں وہ سب کس کی ہیں؟ نسمہ کی. اور ان قوتوں کا استعمال اس ڈھانچے کے ساتھ وہ کرتی ہے. اور نسمہ کو تصرف پہ لانا چاہتی ہے روح، لیکن ہم نے اس کو موقع نہیں دیا ہوا، اس کو اپنے قابو میں رکھا ہم نے روح کو. ہم جو چاہتے ہیں کام کرواتے ہیں اس سے، اور کافی نے بالکل ہی تباہ کیا ہوا. تو جس طرح اس زندگی میں نسمہ کے لیے یہ جسم، یہ ہمارا جسم فانی ایک سواری کے مانند ہے، اسی طرح خود نسمہ اخروی زندگی میں روح کے لیے مثل سواری کے کام آئے گا. اب یہ جو کام ہے کہ نسمہ کو سواری کے طور پر دے دیا جائے، روح کے حوالے کر دیا جائے. اگر کوئی شخص آپ دنیا میں یہ کام کر لے تو بڑی ترقی کرے گا. حقیقی روح یعنی روح انسانی، نفس ناطقہ، اس کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں، ایک فردانی حقیقت، منفرد چیز ہے. یہ کسی چیز سے بنی ہوئی نہیں، کسی چیز سے لت پت نہیں ہے. یہ نور سے بنی ہوئی ہے اور نورانی نقطہ ہے. اصل جو روح ہے وہ نور سے ہے، اللہ تعالیٰ کے نور سے، اور اس کو روح محمدی سے بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نور سے، اپنے نور سے جو چیز پہلے بنائی وہ روح محمدی ہے. پھر اس سے تمام اور مخلوقات کو بنایا ہے. نسمہ کی مقدار اور کیفیت میں انسانی زندگی بھر تغیرات رونما ہوتے رہتے ہیں. کبھی کمزور ہے، کبھی طاقتور ہے، مگر روح انسانی یا حقیقی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی. تو جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں ہمارے اندر اس زندگی میں، وہ صرف نسمہ پر آتی ہیں اور اس کی طاقت اور صلاحیت. اصل جو روح ہے، کوئی کہے کہ صاحب اس کو پہلے معرفت حاصل نہیں تھی، اب معرفت حاصل ہوئی. اس کو اللہ کا قرب پہلے حاصل نہیں تھا، اب حاصل ہوا. اس کو خالق باری کا احساس پہلے نہیں تھا، اب ہوا. غلط. یہ شروع سے یہ روح کے اندر یہ تمام چیزیں، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی معرفت، علوم الہیہ، یہ ساری چیزیں روح کے اندر، اصل روح کے اندر شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کے اندر. لہٰذا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، روح میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ہم اپنے اچھے عمل کے ذریعے سے روح میں ترقی نہیں، روحانی ترقی نہیں کر سکتے. یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، روحانی ترقی کا ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اصطلاح جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اصل جو روح ہے اس میں کوئی ترقی اس کو ترقی دیتے ہیں، اس میں ترقی ہوتی ہے، اس میں کوئی ارتقائی کیفیت ہوتی نہیں. جو کچھ بھی ترقی ہوتی ہے وہ نسمہ میں ہوتی ہے. نسمہ روح ہے حیوانی میں، اور یہ ایک حالت میں ہے شروع سے. اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، اس میں سے نسمہ میں اتارنا ہے وہ چیزیں. سمجھے نہیں آپ؟ اور نسمہ میں بھی چیزیں اتار آئیں گی تو پھر ہمارے خالق میں ان کو لانا ہے تاکہ وہ عمل اس سے ایکشن میں ہو. تو نفس ناطقہ ایک فردانی حقیقت اور نورانی نقطہ ہے.
نسمہ کی مقدار اور کیفیت میں انسانی زندگی بھر تغیرات رونما ہوتے رہتے ہیں. تو تغیرات اور تبدیلیاں کس میں ہوتی ہیں؟ نسمہ میں. مگر روح انسانی جس کو صرف روح کہتے ہیں لوگ، مگر جس کو امر ربی سے کہا اللہ تعالیٰ پورے روح میں امری، اس روح میں یعنی روح حقیقی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی. اس کا تعلق براہ راست نسمہ سے رہتا ہے. روح کا تعلق جو ہے براہ راست نسمہ سے رہتا ہے. مطلب یہ کہ روح کا تعلق اس ڈھانچے سے نہیں رہتا ہے. کیوں نہیں رہتا ہے؟ کہ روح بہت لطیف چیز ہے اور ڈھانچہ بہت کثیف چیز ہے. سمجھے نہیں؟ تو کسی لطیف چیز کا رابطہ کثیف چیز سے نہیں ہوتا. بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسا پاور اس کے لیے پیدا کرنا پڑتا ہے کہ وہ پھر رابطہ ہو سکے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے نسمہ کو بنایا کہ نسمہ کو اتنا لطیف بنایا کہ وہ روح کانٹیکٹ کر سکتی ہے نسمہ کے ساتھ. تو نسمہ میں مادی صلاحیتیں بھی ایسی رکھی ہیں کہ وہ باڈی سے کانٹیکٹ کر سکتی ہے اور باڈی کو فیضیاب کر سکتی ہے. تو روح کا تعلق براہ راست نسمہ سے رہتا ہے اور اس کے طفیل اور ذریعے باقی تمام جسم سے. تو نسمہ کے ذریعے ہماری اس باڈی سے روح کا تعلق. نفس ناطقہ وہ شخصی صورت ہے جس کے باعث فرد انسانی وہ فرد سمجھا جاتا ہے. ہم جو ہم ہیں تو ہم ہیں کیا چیز؟ یہ ڈھانچہ یہ ہم ہے، یا وہ جو نسمہ ہے وہ ہم ہے، یا جو وہ روح ہے وہ ہم ہے. ہم جو اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم وہاں تھے پھر ہم یہاں آئے اور ہم یہاں سے پھر گئے اور ہم وہاں گئے، یہ ہم ہے کیا چیز؟ تو یہ وہ صرف روح ہے جو فرمانی حقیقت ہے. اصل جو چیز ہے وہ روح ہے جسے ہم کہتے ہیں. تو ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، پہلے روح. ہم اس کے بعد ماں کے پیٹ میں آئے، ہم اس کے بعد اس عالم میں آئے، ہم اس کے بعد یہاں سے قبر میں جائیں گے، برزخ میں جائیں، ہم اس کے بعد پھر حشر کے زمانے میں جائیں، ہم اس کے بعد پھر اللہ نہ کرے دوزخ میں جنت میں جائیں گے. تو اس طرح سے یہ جو ہم ہے، یہ جو روح ہے، تو یہ روح چلتی ہے. اور یہ جو جسم ہمارا ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جسم روح کے فنا ہوگا. لیکن میں نے بتا دیا کہ چھوٹا سا ریڑھ کی ہڈی میں ہلکا سا موتی ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. وہ سارے آدمیوں کے چھوٹے چھوٹے وہ ریڑھ کی ہڈی وہ ساری کی ساری پڑی رہے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، وہ باقی رکھے گا اور اسی میں سے انسان اگے گا. تو اسی وہ جو بعد والا جسم ہے اس کی اصل پوچھا جائے کیا ہے تو یہی جسم ہے. یہ جسم جو ہے یہ ڈھانچہ وہ اب ملا ہے، یہی تمام چیزوں کی اصل ہے جہاں تک باڈی کا تعلق ہے. لیکن ہم جس کی وجہ سے ہماری ایک حیثیت بنتی ہے، فرض بنتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اصل ہے روح. اصل جو چیز ہے وہ روح ہے. صورتوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مناسب حضوروں سے تعلق رکھتی ہیں اور مناسب حضور ایسے ہونے چاہیے جو اس صورتوں کی صحیح طور پر نشر کر سکیں. نفس ناطقہ نہایت صاف اور لطیف صورت ہے. اب یہ جو نفس ناطقہ کہتے ہیں نا تو اسی روح کو کہتے ہیں. بہت سے نام روح منعقد بھی کہا ہے، حضرت شاہ اللہ صاحب بہت دہلی رکھتے ہیں، مطلب وہ روح جو ہمارے اندر انعقاد پذیر ہے. اس لیے کہا کہ روح اصل میں ہے ایک. اب دیکھیے کتنا ٹیڑھا ہو گیا معاملہ. اور وہ روح ساری کی ساری ہمارے اندر نہیں ہے. اس کا وہ حصہ جو ہم سے منسوب ہے وہ ہمارے اندر ہے، لیکن یہ اس سے جدا نہیں ہے، تقسیم نہیں ہوتی، ٹوٹتی نہیں ہے، بڑھتی. اسی لیے جو کہا گیا کہ روح کا سمجھنا بہت مشکل کام ہے. تو اس کے بعد تو بہت سے سوالات ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کو جب انسان کے اندر وہ روح آ گئی تو اس کو نفس ناطقہ بھی کہا گیا، اسی کو روح منعقد کہا، یعنی انعقاد پذیر روح. تو نفس ناطقہ نہ صاف اور لطیف صورت ہے. اب نسمہ لطافت میں اس کے کچھ قریب ہے، یہ بات واضح ہو. اس وجہ سے نسمہ کے ذریعے جسم سے اس کا تعلق ہوتا ہے. جسم سے جو تعلق روح کا قائم کرتی ہے وہ کس کے تھرو؟ نسمہ کے تھرو. کیونکہ جسم میں بوجہ کثافت کے اس تعلق کی اہلیت نہیں ہے.
نسمہ موت کے وقت جسم انسان سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، یہ بھی ہم نے بتایا، اور موت کا سبب نسمہ کی جسم سے علیحدگی ہے۔ اگر وہ پھر سے واپس آ جائے نسمہ تو پھر جان ہو جائے گی۔ اور روح و حقیقت کا رابطہ بعد مرگ بھی نسمہ سے قائم رہتا ہے۔ مرنے کے بعد جو اصل روح ہے وہ نسمہ سے رابطہ رکھتی ہے، اس باڈی کو چھوڑ دیتی ہے، اور بعد مرگ روح حقیقی کا جسم نسمہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد روح حقیقی کی باڈی جو ہے وہ سمجھ لیجیے نسمہ ہے۔ جسم خاکی کے ظاہر ہونے سے روح حقیقی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ جو اصل روح ہے یہ ڈھانچے کے ختم ہو جانے سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اس سے پہلے عالم ارواح میں تھی، لیکن وہ ایسی تھی کہ اسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا، نہ اسے اس بات کا ہوش تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، نہ وہ جو معرفت اس کے اندر ہے اس کا ادراک اسے تھا، نہ قرب کا ادراک تھا، معرفت کا ادراک، نہ وہ حدود جو روح کے اندر ہے اس کے متعلق اس کا کچھ انڈیا اور آئیڈیا ہو کہ میرے اندر یہ چیزیں، ان چیزوں کا بھی ادراک نہیں تھا۔ تو اسی لیے یہاں یہ جسم اللہ تعالیٰ نے دے کر کے اس کو یہاں دے گا، اور جوش و خروش اس کے اندر دیا کہ ان تمام چیزوں کو جو کہ باہر میں پڑی ہوئی ہیں ان کو وہ ایکٹیو کرے، فعال کرے، اور پھر ترقی کرے، بڑھتی کی۔ جسم خاکی کے ظاہر ہونے سے روح حقیقی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، جس کی مثال ایک کاتب کی ہے کہ اس کے انگلیوں کے کٹ جانے کے بعد بھی یہ ملکہ اس میں باقی رہتا ہے، اور اس کا تعلق نسمہ سے براہ راست برابر قائم رہتا ہے، روح کا تعلق۔ جب جسم خاکی باطل ہو جاتا ہے تو روح خارجی اثرات سے متاثر نہیں ہوتی، خارجی اثرات سے روح متاثر نہیں ہوتی، جیسے بخار آنا، پھوڑے پھنسی وغیرہ ہو جانا، یہ تمام چیزیں یہ جسم ختم ہوا جس میں یہ عارضے ہوتے تھے، اور نہ وہ رنج و علم سے متاثر ہوتی ہے۔ بعد مرگ یعنی مرنے کے بعد نسمہ جسم کی تمام قلبی اور دماغی صلاحیتوں کو اپنے ہوائی جوہر میں قائم رکھتا ہے، نسمہ قائم رکھتا ہے۔ نیند میں جو انسان خواب دیکھتا ہے وہ اس کے خیالات اور اعمال کا عکس ہوتا ہے، جو مصروفیت کی وجہ سے بیداری میں لاشعوری میں دبے رہتے ہیں۔ نیند میں حواس کے معطل ہو جانے سے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً سفراوی مزاج والا اپنے خواب میں گرمی، لو، آگ لگتی ہوئی اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کبھی آگ میں کی لپیٹ میں آتے ہوئے دیکھتا ہے جس سے اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ خواب خود اس کے خیالات کا عکس تھا، صرف اتنا فرق ہے کہ دنیاوی زندگی میں انسان بیدار ہو جاتا ہے، مگر عالم قبر میں حشر سے پہلے بیداری ممکن نہیں۔ جو حال آج طاری رہے گا انسان پر اسی کے مطابق قبر میں رہے گا۔ تو مثال کے طور پر آج ہمارے قلب کے اندر سکون کی کیفیت نہیں ہے، غیظ و غضب ہے، بغض و عناد ہے، دنیا بھر کی تمام برائیاں ہیں، یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں تکلیف دیتی رہیں گی اور مسلسل تکلیف دیں گی۔ جیسے خواب میں ایک ایسے شخص کو خواب نظر آئے گا تو کوئی اسے مار رہا ہے اور کہیں کچھ اس کی ٹپائی ہو رہی ہے اور جھگڑا ہو رہا ہے اور آگ جل رہا تو گولی لگ رہی ہے، یہ ہو رہا وہ اس طرح دکھائی دے گا اسے، تو خواب میں تو یہ زیادہ بھیانک نظر آیا تو نیند کھل جائے گی، لیکن جب مرنے کے بعد یہی کیفیت اس پر طاری رہے گی خواب کسی، تو اس وقت نیند کھلنے کا سوال ہی نہیں ہے، وہ اسی حالت میں کنٹینیو کرے گا برسا برس، یہ عذاب کی وجہ ہے۔ اگر انسان خواب سے بیدار نہ ہو تو وہ اپنے خوابوں کو حقیقت اور ہر بہر صحیح سمجھے گا۔ جو واقعات عالم قبر میں گزرتے ہیں وہ اس مادی زندگی کے خیالات اور اعمال کا عکس ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ غرض کے قبر میں آدمی کو دو قسم کی سزا بھگتنی ہوتی ہے، مگر ایسی اچھائیوں اور برائیوں کا ادراک باعث راحت اور رنج ہوتا ہے۔ جب بھی ملائے اعلیٰ کو اپنی جانب نفرت یا خوشی کی نظر سے دیکھتا ہوا پائے گا اس کی مسرت یا علم کی انتہا نہ رہے گی۔ یہ جو ملائے اعلیٰ کا ذکر آ گیا نا، یہ جو مقرر فرشتے ہیں، آدمی جب اچھے اعمال انجام دیتا ہے، جیسے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو اب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتوں کی ٹکڑی ہوتی ہے بہت بڑی، گروپ، وہ اس بات کی جستجو میں رہتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، ایسی باتیں ہو رہی،
تو وہ سارے وہاں کہتے چلو چلو سارے جب مل کے چلو نا، تو سب آ جاتے ہیں یہاں پر. اب وہ آ گئے اور سب نے مل کے اپنے اپنے پروں سے ہم لوگوں کو ڈھانپ لیا. اب اپنے ساتھ یہ کیا لے کے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت. اور اس رحمت کا رابطہ جو ہے ایسا ہے جیسے کرنٹ جو ہے نا مسلسل آ رہی ہو. تو جب تک ابھی ہم لوگ ذکر میں رہیں گے، جب تک اٹھیں گے نہیں، اس وقت تک کا وہ مسلسل رحمت جو ہے ہم پر نازل ہو رہی ہے. ہم کہیں جا نہیں رہی ہے، وہ سب ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے، اس سے فائدہ ہو رہا ہمیں. اور اس کا فائدہ وہاں آخرت میں نظر آئے گا. اس کا فائدہ جو ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ابھی تو نظر نہیں آئے گا، لیکن وہاں بہت نمایاں نظر آئے گا. ایسا ہوا فلاں محفل میں فلاں وقت ہم بیٹھے تو ایسا ہوا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں، ان میں فرشتے بڑا اعلیٰ اوپر والے فرشتے ہیں، چوٹی کے فرشتے جو بڑے فرشتے کہلاتے ہیں، بزرگ فرشتے. تو اب جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں اچھے اعمال میں، اچھے کردار کے ساتھ، اچھی باتوں میں مصروف، تو وہ اس کی طرف جو دیکھیں گے نا تو خوشی کی نظر سے دیکھیں گے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ مزید وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ہم پر آئیں گی. اور اگر کسی کو ایسی حرکات میں دیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وہ حرام قرار دیا، ان میں وہ لگے ہوئے ہیں لوگ، انسانوں میں محفل جمی ہوئی ہے، تو وہ جب بلائے اعلیٰ اس کو لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کی نفرت کی نگاہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور نحوست اس پر نازل کرتی رہتی ہے، اور وہ سرایت کرتی رہتی ہے ان لوگوں کے پر. تو یہ دونوں کام جو ہے سائڈ بائی سائڈ چلتے رہتے ہیں. ایک ایسے گروپ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، دوسرے کے ساتھ وہ. تو یہ بلا اعلیٰ کا جو ذکر ہے، جب بھی بلا اعلیٰ کو اپنی جانب نفرت یا خوشی کی نظر سے دیکھتا ہوا پائے گا تو اس کی مسرت عالم کی انتہا نہ رہے گی. تو یہ چیز تو وہاں نظر آئے گی نا، اب یہاں نظر نہیں آتی. نمبر 2، بعض فرشتوں کو الہام کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورتی یا بدصورتی میں متشکل ہو کر باعث مسرت یا باعث آزار ثابت ہو. بعض فرشتے جو ہیں اس طرح سے، جیسے صحابہ کرام کے واقعات ہیں، تلاوت کلام مجید پڑھ رہے ہیں وہ، اور رات کو مثال کے طور پر 2-3 واقعات اس طرح کے ہیں جو حدیث میں ہیں کہ رات کو تلاوت وہ پڑھ رہے تھے. تو بتا دیتا ہوں. تو تلاوت وہ رات کو صحابی کر رہے تھے، اور قریب میں ان کا گھوڑا جو ہے وہ بندھا ہوا تھا، اور اس گھوڑے کے جہاں بندھا تھا اس کے پاس ان کا بیٹا بھی تھا، وہ سو رہا تھا. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ گھوڑا بھٹکنے لگا ان کی تلاوت کے دوران. تو پھر یہ رک گئے تو وہ بھی رک گیا، پھر شروع کی تو وہ بھی بھٹکنے لگا. پھر ذرا آسمان کی طرف نگاہ گئی تو دیکھا کہ وہاں سے ایک عجیب طرح کا نور سے چھایا ہوا. جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف کو آتا ہے، اور جب چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آنا بند کر دیتا، تو گھوڑا بھی خاموش جاتا. بچے کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے تلاوت بند کر دی کہ کوئی ایسا نہ اس کو کچل دے. صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے کہا یہ سکینہ تھا، فرشتے تھے جو سکینہ رحمت کو لے کے نازل ہوئے تھے، اور وہ چراغ جیسے چھوٹے چھوٹے بہت سے نظر آئے تھے انہیں کثرت سے. تو کہا یہ سب فرشتے تھے. اور اگر تو تلاوت اپنی جاری رکھتا صبح تک، بچے کو تو نقصان نہیں ہوتا، تو دیگر حضرات بھی اور لوگ بھی صبح کو فرشتوں کو دیکھتے، اور یہ فرشتے ان کی نظروں سے چھپ نہ سکتے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ فرشتے جو ہیں اس طرح سے، تو سکینہ نازل ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں. عالم قبر تو بعض فرشتوں کو الہام کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورتی یا بدصورتی میں متشکل ہو کر باعث مسرت یا باعث آزار ثابت ہے. عالم قبر بھی دنیاوی زندگی کا تتمہ ہے. عالم قبر بھی دنیاوی زندگی کا اینڈ تتمہ ہے. جس شخص کا رابطہ اس مادی دنیا سے شدید نہیں ہوتا تو اسے خیال بات کہتے وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اور ورنہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. جب اس سے محبت زیادہ تھی، دنیا سے تعلق زیادہ تھا، تو مرتے وقت اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، روح جو ہے اس کی نکلنا نہیں چاہتی. روح بنے ہوئی تسمہ. الغرض قبر کا عذاب یا ثواب انسانی اعمال کے اچھے یا برے ہونے کا نتیجہ ہے. اچھے اعمال ہیں تو قبر میں راحت اور آرام، برے اعمال ہیں تو عذاب.
حیوانات اپنے اعمال سے متاثر نہیں ہوتے اور نہ ان کے انفاس ان کے افعال کی روحوں کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، مگر انسان جو کام بھی پختہ ارادے سے کرتا ہے، رغبت اور انہماک سے جو کام بھی کرے، اس کا بیج پہلے اس کی روح سے پھوٹتا ہے، اس کا اثر جو ہے، اور پھلنے پھولنے کے بعد واپس روح کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہی نسمت جس کی جسامت نکلتے وقت کم تھی اور لوٹتے وقت پھیلی ہوئی تھی، گویا ہر فرد کے اعمال اس کے نسمہ میں محفوظ رہتے ہیں، وہ جو ہوائی روح ہے اس میں محفوظ رہتے ہیں، اور بعد موت جب مادی جسم فنا ہو جاتا ہے تو اسے وہ اعمال نہایت واضح شکل و صورت میں نظر آنے لگتے ہیں۔ اب وہ دیکھے گا سب جو کچھ اس نے کیا تھا، وہ اعمال نامہ اس کا ریل نظر۔ معاد میں آخرت میں مواخذہ صرف انہی اعمال کے سلسلے میں ہوگا جو آدمی کی اس کی قلبی قوتوں کے نتیجے سے ہوں گے، ارادے کے ساتھ، رغبت اور انہماک کے ساتھ۔ کوئی گناہ اگر آپ سے بنے کرتے تو کر گزریے بغیر رغبت اور انہماک کے، کوئی آپ کو عذاب نہیں ہوگا، نہ کوئی اس کا برا اثر پڑے، لیکن ناممکن ہے۔ ہلکے سے ہلکا گناہ بھی انسان انتہائی رغبت سے کرتا ہے، ڈوب کے کرتا ہے، اور جو نیکی کا کام ہے وہ روا روی میں کرتے ہیں۔ اب کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر ایک صلاحیت ہے کہ ہم ڈوب کر ایک کام کو کر سکتے ہیں، رغبت اور انہماک سے کسی بھی کام کو ہم کر سکتے ہیں۔ تو عباداتی معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ سے رابطہ یہ کیوں نہ ہم رغبت اور انہماک کے ساتھ کریں، عبادات ہیں، اذکار ہیں، نماز ہے، یہ سب کیوں نہ ہم رغبت اور انہماک سے کریں، تو تاکہ اس کا اثر جو ہے ہم پر مرتب ہو۔ جو اعمال طبعی اور ادراکی قوتوں کے سبب صادر ہوتے ہیں وہ جزا اور سزا سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، طبعی طور پر کوئی ارادہ نہیں، نہ کوئی جزا نہ کوئی سزا، جیسے حرص، حسد اور رشک وغیرہ جو نفس میں جڑ نہیں پکڑتے اور نہ اس میں فنا ہوتے ہیں، یا ہنگامی یا عبوری حالت کے اعمال جیسے شہوت، تکبر وغیرہ، تو یہ اگر نکال دیے جائیں، ان کا اثر قبول نہ کیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ نے استغفار کیا ختم ہو گئے۔ لیکن اگر ان کا اثر قبول کیا تو وہ پھر ملتسم ہو جاتا ہے، انگریو ہو جاتا ہے، اور وہ اعمال نامے کے ساتھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے بچائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو کچھ پڑھ رہے تھے ایک مضمون، اسی کا سلسلہ ہے بھی یہاں۔ الغرض قبر کا عذاب یا ثواب انسانی اعمال کے اچھے یا برے ہونے کا نتیجہ ہے۔ حیوانات اپنے اعمال سے متاثر نہیں ہوتے اور نہ ان کے انفاس ان کے افعال کی روحوں کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ یہ اس سلسلے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو عمل بالارادہ کیا جائے اسی میں تاثیر ہوتی ہے، جو بھی عمل ہو، اچھا ہو یا برا ہو، بالارادہ کیا جائے اسی میں تاثیر ہوتی ہے۔ اب اعمال بالنیات جو ہے اس کی تشریح ہے، تو اگر ارادے کے ساتھ ہم کوئی ارادہ ہمارا نہ ہو، نیت ہماری نہ ہو، اور اس کام کے کرنے میں رغبت اور انہماک نہ ہو، اس میں کوئی دلچسپی نہ ہو، اس کام کو ہم روا روی اور عادتاً انجام دے رہے ہوں، تو اس طرح کے جو بھی افعال ہوں اچھے یا برے، ان سے ہماری حصے مشترک پر کوئی اچھا اثر یا برا اثر نہیں پڑتا، بالکل بے اثر ہوتے ہیں۔ تو ایک بات یہ اصولی بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی جیسے گناہ انسان کرتا ہے تو اس میں انتہائی رغبت، انہماک، دلچسپی